الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں سارے حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں اور اس کورس میں شریک طلباء عزیز، گزشتہ کئی دنوں سے آپ مختلف حضرات سے درس لے رہے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہمارے مدرسین آپ کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. یقیناً اس میں آپ کو تشنگی بھی محسوس ہوئی ہوگی. کوئی بھی آدمی مکمل نہیں ہوتا، تو مختلف حضرات کے ذریعے ان باتوں کو، اس تشنگی کو دور کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اور اس مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام ہونے والے اس کورس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے استفادے کا موقع ملتا ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ورائٹی پیش کریں تاکہ آپ کی طبیعتیں خوش رہیں اور آپ کھلے ذہن سے باتوں کو سنیں بھی، اس میں مکالمہ بھی کریں، مذاکرہ بھی کریں. سوالات یقیناً ذہن میں آتے ہیں اور ان سوالات کے ذریعے مزید اپنی تشفی کریں. مجھے جو موضوع دیا گیا آج، مجلس احرار اسلام، اس کی تاریخ، اس کے کارنامے، اکابر احرار کی جد و جہد، ہمارے مقاصد، آج تک ہم کیا کرتے آئے ہمارے اکابر، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور آئندہ ہمیں کیا کرنا. موضوع تو بہت وسیع ہے. کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کو ایک جھلک دکھا دوں، کچھ تھوڑی سی. باقی انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں جو بقیہ باتیں ہیں ان پر بھی آپ سے مکالمہ ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہر دور میں دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کا دفاع، یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر علماء سے ہی لیا ہے، علماء حق سے، کہ تعلیمی میدان میں، تبلیغی میدان میں، دعوت کے میدان میں، جہاد کے میدان میں،
فتنوں کا علمی مقابلہ وہ تحریری صورت میں ہو یا زبانی صورت میں ہو، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے علماء حق سے یہ کام لیا، آج تک یہ کام ہو رہا ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ کام ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس دین نہیں باقی رہنا ہے اور تو کچھ باقی نہیں رہنا، ہمیشہ اسی نے رہنا ہے، اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے، کفر ہے، جو اس کے مقابلے میں، جو اس کے سوا جو بھی نظام حیات ہمارے سامنے موجود ہے، کفر کے ماں سوا کچھ بھی نہیں۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے سوا کچھ نہیں، تو اسلام کی حکومت کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ایک مومن اور مسلمان اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کر لے، پھر جہاں اس کو اختیار ملتا ہے تو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کو نافذ کر لے، جتنا اختیار ملتا ہے، جتنا اس کی استطاعت میں ہے کر گزرے، بس ہماری ذمہ داری یہی ہے جو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کورسز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ ہماری مستقبل کی قیادت ہیں، اور دین اسی طرح وراثتاً ہمیں منتقل ہوتا آیا ہے، اور پیغام بھی ملتا آیا، کام کا طریقہ بھی ہمیں وراثتاً ہی ملا، اور یہ وراثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہاں سے شروع ہوئی ہے، صحابہ کو منتقل ہوئی، اور صحابہ سے پوری دنیا میں یہ منتقل ہوئی یہ وراثت، اور آج موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم کام کرنے کے مکلف ہیں۔ دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر کام ہوا ہے، وہ انفرادی ادھر تشریف لے آئے مولانا، آج تشریف لے آئے، انفرادی سطح پر بھی ہوا اور اجتماعی سطح پر بھی ہوا، اور تحریکی انداز میں بھی ہوا، دعوت کے انداز میں بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے ممالک میں دین کی محنت ہو رہی ہے، فتنے جہاں بھی ہیں علماء مقابلے پہ کھڑے ہیں، راستہ روک کر کھڑے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی انگریز یہاں آیا، اور اس نے بڑا طویل عرصہ یہاں حکومت کی، اس نے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ یہاں جب آیا تو اس کے ساتھ کوئی زیادہ ٹیم نہیں تھی کام کرنے والی، 200-300 بندے لے کے آیا تھا وہ اتنے بڑے خطے پر حکومت کرنے کے لیے، اور تاجروں کے روپ میں آیا، اور آہستہ آہستہ اس نے یہاں کی تہذیب کو، یہاں کے ماحول کو، یہاں کے لوگوں کے رویوں کو، ان کی عادات کو، ان کی سماجی قدروں کو، مزاجوں کو اس نے سمجھا، شاطر تھا، اور پھر اس نے اسی قوم میں سے لوگوں کو چنا، اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ اس کے سسٹم کا حصہ بنے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے، تو اس نے غدار یہیں سے نکالے، جنہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ غداری کر کے، ایک جائر نصرانی حکمران جو باہر سے آیا اور اس نے آ کے یہاں پر قبضہ کیا، تسلط کیا، اس کا ساتھ دیا انہوں نے۔ ان کی باقیات آج بھی موجود ہیں، باقیات سیئات آج بھی موجود ہیں، یا ملتان میں بھی موجود ہے، وہ خاندان پشتینی وفادار ہیں، نسل در نسل، مقصود ہی اقتدار ہے، دین مقصود ہی نہیں، دولت ہے، مال ہے، اقتدار ہے، یہی مقصود ہے، شہرت ہے، اور وہ کہیں سے بھی مل جائے، جس قیمت پر مل جائے وہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن اس ماحول کے اندر بھی اللہ پاک نے جن لوگوں کو ہمت دی، جرأت دی کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اس جائر نصرانی حکمران کے خلاف وہ حق کی آواز کو بلند کریں،
اپنے عقائد کو بچائیں، اپنے ایمانوں کو بچائیں، اپنے اس ایمانی اثاثے کو بچائیں، اپنی تعلیم کو بچائیں، اپنی تہذیب کو بچائیں، اس کا دفاع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کھڑے کر دیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد یحییٰ تھے، ایک مولانا عبداللہ تھے، ان کے رفقا تھے، تو ان کو پھانسیاں دے دی انگریز نے اس پاداش میں کہ حالانکہ وہ دین کی دعوت دے رہے تھے، دین کا دفاع کر رہے تھے، یہی جرم تھا ان کا۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن اپنے ایمان پر کوئی مفاہمت نہیں کی ہوئی، ان پر سازش کا مقدمہ چلایا، جو کچھ بھی کیا، تو وہ پیغام آگے بڑھا۔ چلتے 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 جب اس نے محسوس کیا کہ میں نے حکومت پر قبضہ بھی کر لیا، بہادر شاہ ظفر سے حکومت بھی چھین لی، میں نے ٹیپو سلطان کو بھی شکست دے دی، سارا میں نے صفایا کر دیا، لیکن یہ جو داڑھیوں والے ہیں، یہ پگڑی والے، یہ مولوی، یہ میرے قابو میں نہیں آ رہے، وہ آنے بھی نہیں تھے۔ تو پھر ہندوستان سے ایک وفد آیا، ان کا ایک تھنک ٹینک تھا، اس میں کچھ لوگ تھے سوچ بچار کرنے والے، آج بھی تھنک ٹینک موجود ہیں جو پالیسیاں بنا کر دیتے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے، دشمن سے کیسے لڑنا ہے، اس کو کیسے شکست دینی ہے۔ تو انہوں نے آ کے یہاں دورہ کیا، اور وہ عیسائیوں کا ایک وفد تھا، اس میں ان کے عالم تھے۔ انہوں نے وہ رپورٹ مرتب کیے اور اس میں لکھا کہ جب تک جہاد کو حرام قرار نہیں دیا جائے گا اس طبقے کو راستے سے نہیں ہٹا سکتے، اور اس کے لیے ہمیں ایک نبی کھڑا کرنا پڑے گا، چاہے ہمیں جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، ایک نبی ہم کھڑا کریں جو نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ جہاد کو منسوخ کرنے کا اعلان کرے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ یہ رپورٹ انہوں نے واپسی پر جا کر دی، پرنٹڈ ہے، چھپی ہوئی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی جو ہے اس پر ہاتھ رکھا کہ جو ملازمت بھی کرتا رہا ڈی سی کچہری کے دفتر میں، اور اس کی زمینیں ان کے خاندان کی تھیں، وہ سکھوں نے کچھ چھین لی تھیں جب سکھوں کی حکومت آئی، وہ مقدمے بھی لڑ رہا تھا، زمینوں کی بحالی کے لیے بھی ایک محنت کر رہا تھا۔ اس چیز کو انہوں نے اس کی کمزوری سمجھتے ہوئے کچھ وعدے وعید کیے اور اس کام کے لیے اس کو تیار کر لیا۔ چنانچہ اس نے دعوے شروع کیے اور تدریجاً یہ کام لے کر وہ آگے بڑھا، اور مرحلہ وار وہ دعوے کرتا کرتا بالآخر 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جب وہ مختلف دعوے کر رہا تھا تو اس وقت بھی علماء مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے لدھیانہ کے علماء تھے، مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا عبدالعزیز لدھیانوی، اور تیسرے بھی ان کے بھائی تھے، وہ بھی ساتھ شامل تھے۔ انہوں نے کفر کا فتویٰ اس وقت دیا جب ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، براہین احمدیہ اس کی کتاب آئی تھی۔ تینوں بھائیوں نے بیٹھ کر لدھیانہ شہر میں اپنے گھر میں اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور شام کو اٹھے اور کفر کا فتویٰ دے دیا کہ ہمیں اس میں سے دعویٰ نبوت کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ ان کی ایمانی بصیرت تھی، اور وہاں سے اٹھے پھر دارالعلوم دیوبند میں گئے، وہاں سالانہ جلسہ تھا۔ بڑے جلالی بزرگ تھے یہ، آپ اندازہ کریں کہ ایک مقدمے کے اندر ان کو جب پیش ہوئے تو سامنے انگریز مجسٹریٹ تھا، تو اس نے کوئی بکواس کی، اس نے کوئی اور تو سزا بھی سنائی، تو جوتا اتار کے اس کے منہ پہ مارا، جوتا اتار کے اس کے منہ پہ مارا کہ تجھے جرت کیسے ہوئی، تو ہمیں سزائیں سنا رہا، ہمارا اللہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ انہی سزاؤں کا اطلاق تجھ پر ہو جائے گا، ہم باہر ہوں گے۔ تو اس پر مزید سزا اس نے سنائی۔ خیر، تو ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں جا کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور بڑے جلال میں کہا کہ آپ کفر کا فتویٰ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی کتابوں کو دیکھوں گا، پڑھوں گا، فتویٰ دینا بڑا ایک ذمہ داری کا ایک منصب ہے، ایسے ہی میں فتویٰ دے دوں؟ انہوں نے کہا ہم جو کہتے ہیں ہمارے کہنے پر یقین کرو۔ لڑ پڑے ان سے،
غصے میں آ گئے. تو بہرحال حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں منگوائیں، اس کو دیکھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد کفر کا فتویٰ دے دیا. لیکن انہوں نے اپنی اس ضرورت کو، ذمہ داری اور منصب کے جو تقاضے تھے ان کو پورا کیا. وہ اپنے منصب کے تقاضے پورے کر کے آئے بیٹھے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، مرزا قادیانی کو باقاعدہ تحریری جواب دیے، مباہلے کا چیلنج اس کا قبول کیا، آ گئے، مرزا بھاگ گیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری کھڑے ہو گئے اور اس کا ہر دعوے کا جواب دیا، ہر بات کا اس کا رد کیا، اس کو چاروں شانے چت کیا انہوں نے. تو ایک وقت آیا کہ پھر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ یہ فتنہ ایک انگریزی حکومت کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے پوری ریاست ہے. ریاست نہ ہوتی تو اتنا خطرہ نہیں تھا. ریاست ہے، اس کے وسائل ہیں، پوری سرپرستی کر رہے ہیں. اس کے مقابلے کے لیے تو ہمیں ہر آدمی کو تیار کر دینا چاہیے. تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں سب کو ختم نبوت کے مبلغ بنا دیا. جو قریب آیا اس کے اندر انہوں نے یہ جذبہ پوری قوت سے بھر دیا اس میں. تو ان کے تمام شاگردان جو ہیں ان کی تحریریں، ان کی تقریریں وہ اس موضوع پر چلتی تھی، اور علمی طور پر بھی، تحریری اعتبار سے بھی مقابلہ کیا. اور پھر ضرورت کو محسوس کیا کہ تحریری کام تو ہو گیا، اس کے دلائل کا جواب دے دیا، اب ضرورت ہے کہ عوام کے اندر، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، تو وہاں تو خطابت ہے جو ذریعہ ہے پیغام رسانی کا، اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خطابت ورثہ انبیاء ہے. ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے خطابت ہی کو ذریعہ اظہار بنایا. کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، کتاب نازل ہوئی ہے تو اس کو بھی بیان کیا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، لوگوں کو سنایا ہے. تو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ ایک جماعت ہونی چاہیے. تو ان کے احوال میں حضرت شاہ صاحب کے بیٹے مولانا سید محمد اظہر شاہ صاحب دیوبند میں ہی تھے، اور انہوں نے ایک مضمون لکھا، ایک ان کی کتاب ہے مختلف شخصیات پر، یادگار زمانہ ہے یہ لوگ. تو اس کے اندر ایک خاکہ جو ہے وہ شاہ جی کا بھی ہے، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس میں لکھا انہوں نے کہ حضرت والد صاحب جو ہیں انور شاہ صاحب بخاری شریف کے درس کے دوران اکثر اپنے شاگردوں سے کہتے کہ بھائی وہ ہمیں پنجاب میں ایک مولوی صاحب مل گئے، بڑے کام کے آدمی ہیں، بہادر بھی ہیں، عام مولویوں کی طرح بزدل بھی نہیں ہیں، کسی سے ڈرنے ورنے والے بھی نہیں ہیں. وہ کیا خیال ہے ہم ان کو ختم نبوت کے محاذ پر نہ کھڑا کر دیں ان کو؟ تو طلباء سے کہتے ان کے لیے دعا بھی کرو. پھر یہ بھی فرماتے کہ بھائی وہ اگر ادھر کہیں آئیں دیوبند میں، سہارنپور میں، قرب و جوار میں، تو ان کی تقریر ضرور سننے جایا کرو. پھر مولانا عتیق الرحمان سے کہا، مولانا حفظ الرحمان سے کہا کہ کیا خیال ہے مولوی عتیق الرحمان، مولوی حفظ الرحمان، ہم عطاء اللہ شاہ بخاری کو اس کام پر نہ لگا دیں، نوجوان ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، آدمی کام کا ہے، مولویوں میں مجھے یہی کام کا آدمی نظر آ رہا ہے اس وقت. تو مشورہ کرا کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ شاہ جی کو اس کام پر کھڑا کر دینا. چنانچہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تجویز پر اور انہی کے مشورے پر مجلس احرار اسلام کو قائم کیا گیا. اس سے پہلے 1919 میں تحریک خلافت تھی، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر آ گئے 1919 20 21 یہ، اور پھر اس میں گرفتار ہو گئے. 1921 میں پہلی قید ہو گئی 3 سال کی، 23 میں رہا ہو کر آئے. تو حضرت انور شاہ صاحب سے مستقل رابطہ رہتا، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، پوچھتے رہتے، ہدایات لیتے رہتے. 1920 میں تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے. یہ واقعہ ہے امرتسر کا، مئی 1920 کا، اور اس کو اہل حدیث ہمارے جو بھائی ہیں ان کا رسالہ تھا، اہل حدیث رسالہ ہی تھا، اس کے اندر یہ ساری روداد اس کی شائع ہوئی. تو شاہ جی وہاں
امرتسر میں تھے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری مسلکاً اہل حدیث تھے، لیکن انہوں نے حدیث جو ہے وہ حضرت انور شاہ صاحب سے پڑھی تھی۔ آج تو ہم سند دکھاتے ہیں نا وفاق المدارس کی، تو ہمارے ان اکابر میں سے کسی کے پاس بھی وفاق المدارس کی سند نہیں تھی۔ ان کے پاس سند یہ تھی کہ ہم انور شاہ سے پڑھ کر آئے ہیں، ہم شیخ الہند سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے رشید احمد گنگوہی سے پڑھا ہے، محمد قاسم ننوتوی سے پڑھا ہے، یہ ہمارے استاد ہیں، یہی سند تھی۔ آج ہم فخر کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سید ابو ذر بخاری سے پڑھا ہے، ہم نے سید عطاء المحسن بخاری سے پڑھا ہے، ہم نے علامہ صاحب یہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا ہے، ان سے سیکھا، ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، مجھے بھی صحبت اٹھانے کا شرف حاصل ہوا، یہ سعادت ملی ہے، تو یہی فخر تھا۔ تو شاہ جی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے امرتسر ریلوے اسٹیشن پر ملاقات ہوئی، وہ بھی شاہ جی بھی کہیں سے آئے اور وہ بھی ٹرین سے اترے، تو وہاں ملاقات ہوئی۔ تو مولانا ثناء اللہ نے فرمایا کہ شاہ جی وہ مرزا بشیر الدین کل آ رہا ہے، مرزے کا بیٹا، اور شہر میں اس نے کوئی طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس وقت قادیانی عام جلسے کیا کرتے تھے مسلمانوں کی طرح ہی عام پارکوں میں جلسے کیا کرتے تھے وہ، اور وہ اپنی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو بند ماترم حال ہے، اس میں مرزا بشیر الدین کی تقریر ہے، تو وہ محاذ آپ سنبھال لیں، میں مسجد خیر الدین میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں وہاں محاذ لگاتا ہوں، تو اس کی تقریر جو ہے نا اس میں آپ کا جانا بہت ضروری ہے۔ شاہ جی نے فرمایا چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت دی ہوئی تھی شاہ جی کو، اور ہر اعتبار سے ٹھیک تھے، ہر اعتبار سے اللہ نے بڑا فضل فرمایا تھا۔ آپ اندازہ کریں، فرماتے تھے کہ میری زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری آنکھ کبھی میلی نہیں ہوئی، میں نے بھائی بہن کو بہن سمجھا، بیٹی کو بیٹی سمجھا، ماں کو ماں سمجھا، کبھی میری آنکھ جو ہے اس کے اندر فتور نہیں آیا، اسی نگاہ سے میں نے سب کو درجات کے اعتبار سے دیکھا اور ان کا اکرام کیا۔ اور تیسری بات یہ فرماتے تھے کہ میرے جسم نے خیانت نہیں کی، میرا جسم بھی پاک ہے، جیسے پیدا ہوا ہوں ویسے ہی ہوں الحمدللہ، اس جسم سے میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اور چوتھی بات فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں ہوا۔ اور پانچویں بات فرماتے تھے کہ میں نے کسی کے ساتھ معاملہ بھی غلط نہیں کیا، یعنی میں نے کسی کا مال غصب کیا ہو، میں نے لینا تو ہے بہت سارے لوگوں سے لیکن دینا میں نے کسی کا کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ ایسا آدمی جو کریکٹر کے اعتبار سے اتنی بلندی پر فائز ہو، پھر اللہ کام لیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے یہ نعمتیں جو حاصل ہوئی ہیں۔ ہاں یہ کسبی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں جس سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو شاہ جی وہاں پہنچ گئے، وہ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جہاں میں بیٹھا جا کے ہال میں، تو میرے ارد گرد جتنے قادیانی تھے، مسلمان بھی اس میں آئے ہوئے تھے، تو 20-25 کے قریب قادیانی جو میرے گرد تھے، کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو ایک نگاہ دیکھا، اور الحمدللہ مجھے اطمینان تھا کہ اگر ان سے میرا کوئی تصادم ہو گیا، کوئی ہاتھا پائی ہو گئی، تو ان 20-25 آدمیوں کو میں کافی ہوں۔ مطلب یہ بڑی یقین کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ان کو میں کافی ہوں، ایک ایک کو پچھاڑوں گا میں انشاءاللہ۔ تو اس نے حدیث پڑھی مرزا بشیر الدین نے، لو کان موسیٰ، حدیث تو یہی نا، حیا لما وسع الاتباع، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں وہ ہوتے، میرے زمانہ وہ پاتے تو بجوز میری اتباع کے، ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا، میری ہی اتباع کرتے، میری شریعت ہی کی اتباع کرتے۔ تو اس نے ساتھ شامل کر دیا لو کان موسیٰ و عیسیٰ، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا ایک نام کا، اور یہی دجل ہے۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے باقی انبیاء فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان پر موت آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ وفات شدہ ثابت کر کے کہ ان پر موت آ گئی، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان پر موت آئی، اور جس عیسیٰ کے آنے کی بات کی گئی یہی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مسیح موعود جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے، اس لیے اس نے نام شامل کیا۔ تو شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے میں نے کہا کہ حدیث صحیح پڑھو، حدیث غلط پڑھ رہے ہو۔
اس نے پھر ویسے پڑھی. میں نے کہا غلط پڑھ رہے ہو, ایک لفظ آگے نہیں چلنے دوں گا, نہیں چلنے دوں گا, حدیث صحیح پڑھو. اس نے تیسری مرتبہ بھی غلط پڑھی. شاہ صاحب نے کہا میں گفتگو نہیں کرنے دوں گا, حدیث صحیح پڑھو, جھوٹ بول رہے ہو تم, حدیث میں تم ملاوٹ کر رہے ہو. تو اللہ نے ایسا رعب طاری کیا کہ وہ اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گیا. وہ بھاگا, پولیس اس کو لے گئی. تو جو مسلمان نوجوان تھے انہوں نے شاہ جی کو کندھوں پر اٹھا لیا, تو باہر آ گئے. تو شاہ جی نے پھر وہاں کھڑے ہو کر تقریر کی, اور اس کا زجل جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے تشت اذبام کیا. یہ آغاز تھا 1920. پھر 4 سال بعد 1924 میں قادیان میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلسہ کیا, بلکہ وہاں کی انجمن اسلامیہ تھی قادیان کی, ان کا 5واں سالانہ جلسہ تھا. قادیان میں اکثریت سکھوں کی تھی, مسلمان اقلیت میں تھے, تھوڑے تھے, لیکن اس کے باوجود مسلمان تھے. ایمان تو بڑا طاقت دے دیتا ہے آدمی کو, اگر ایمان صحیح ہو, خالص ہو. تو وہ جلسہ کرتے تھے, جیسے کیسے بھی دین کی دعوت, دین کی تبلیغ کا کام وہ کرتے تھے. تو اس میں حضرت انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ لے کے گئے. اس کی رویداد شائع ہوئی. لاہور اچھرا سے ایک رسالہ نکلتا تھا, ماہنامہ تائید الاسلام, تو میرے پاس موجود ہے. اس کی ہم نے فائلیں اکٹھی کی مختلف جگہوں سے, تو وہ شمارہ بھی موجود ہے. اس میں رویداد شائع ہوئی. بابو پیر بخش تھے, وہ اس رسالے کو ان دنوں میں ان کی ادارت میں وہ شائع ہوتا تھا. تو انور شاہ صاحب کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے, مولانا بدر عالم تھے, مولانا ادریس کاندلوی تھے, مولانا محمد علی مونگیری تھے, مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری تھے. ہاں نہیں, مفتی شفیع صاحب کا نام اس میں نہیں ہے, ہاں اس جلسے میں نہیں ہے. اسی طرح مولانا بہاؤالحق قاسمی تھے, یہ جو عطاء اللہ قاسمی ہیں ان کے والد تھے, اور ان کے والد جو تھے مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی, وہ بھی انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے. انہیں عطاء اللہ قاسمی کے جو دادا تھے, اور شاہ جی کے وہ استاد تھے مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. خیر, تو عطاء اللہ شاہ بخاری کو بھی بلا لیے. تو شاہ جی پہلی دفعہ 1924 میں قادیان میں داخل ہوئے. تو قادیانیوں نے وہاں حملہ کیا. یہ اکابر جہاں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے, جن مکانوں میں, ان پر حملہ کیا, زخمی کرنے کی کوشش کی. بہرحال اللہ نے حفاظت فرمائی. پھر رات کو جلسے میں حملہ کیا. تو صبح 9-10 بجے شاہ جی کی تقریر ہوئی جلسے میں, غالباً مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. تو شاہ جی نے اس وقت یہ فرمایا کہ یہ امن کے پیامبر ہیں, کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے. تو ان کے اس امن کی پیامبری کا جو مظاہرہ ہے وہ رات آپ نے دیکھ لیا. ہمارے جلسے میں بھی حملہ کر کے ہمارے کارکنوں کو زخمی کیا, گھروں پر حملے کیے. تو کیا اسی کا نام امن ہے؟ ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے تشدد سے نہیں دینا, اس پر ہم نے صبر کرنا ہے, اور ہم نے نہ تو گالی کا جواب گالی سے دینا ہے, نہ تشدد کا جواب تشدد سے دینا ہے, بلکہ ہم نے اپنی دین کی محنت کرتے رہنا ہے. تم دیکھو گے کہ اگلے سال اس سے زیادہ لوگ یہاں آئیں گے. تو اس صبر کا نتیجہ کہ پورے 10 برس شاہ جی نے ایک محنت کی, ایک جد و جہد کی. اسی دوران 1929, یہ 24 کا واقعہ ہے, تو کتنے سال بعد ہو گئے جی, دسمبر 5 سال بعد, دسمبر 1929 میں مجلس احرار اسلام قائم ہو گئی. 29 دسمبر 1929 میں لاہور میں قائم ہوئی. اور یہ تحریک خلافت جو ناکام ہوئی, وہ مطالبہ تھا کہ جو ترکی کی خلافت عثمانیہ کو ختم کیا انگریز نے, وہاں قبضہ کیا, کمال اتاترک کو لے آیا, اور اس نے سارا نظام بدل دیا, زبان بدل دی, احکام بدل دیے. وہ یعنی لادینیت کا ایک نشان بن کر سامنے آیا. خیر, تو اس خلافت کی بحالی کے انگریز سے مطالبہ کیا جا رہا تھا. اس میں گاندھی نے بھی حمایت کی. کمال ہے اس تحریک کی حمایت کی. تحریک خلافت میں شاہ جی پورے ہندوستان میں معروف ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابت کا
ایک ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ خاص ان پر ایک مہربانی تھی۔ فرماتے تھے کہ میں بچپن سے خواب دیکھتا آتا تھا اور کہ میرے سامنے لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، بس میں یہ دیکھتا تھا خواب میں، جو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہے۔ تو جب عملی زندگی میں آیا تو پھر پتہ چلا اچھا تو یہ کام مجھ سے لینا تھا اللہ نے، یہ مجمع مجھے دکھاتے رہے۔ 1921 میں خلافت کی تاریخ تقریباً وہ ختم ہوئی، لیکن اس دوران شاہ جی نے پنجاب کے اندر 21,000 خلافت کمیٹیاں بنائیں پورے پنجاب میں، اور اپنی خطابت سے اس دھرتی کو گرم کیا، تپا دیا۔ وہ ختم ہوئی تحریک تو 1929 میں، 29 دسمبر 1929 کو یہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بیٹھ کر مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک جماعت بنائی، اور یہ نام بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال وہ نکالا کرتے تھے۔ اس میں ترکوں میں ایک جماعت بنی تھی وہاں ترکی میں خلافت کی بحالی کے لیے، تو وہ ترکان احرار کے عنوان سے بنی تھی۔ اس پر ان کی کتابیں بھی ہیں، مجھے بھی مل گئی تھی، میں لے آیا تھا کہیں سے، مجھے فٹ پاتھ سے ملی تھی ترکان احرار پر کتابیں، تو وہاں سے یہ عنوان لیا۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد ان کی سرگرمیاں جو شائع کرتے تھے وہ احرار اسلام کے نام سے شائع کرتے تھے، تو وہیں سے یہ نام لیا کہ اسلام جو ہے وہ آزاد لوگوں کا دین ہے، ہم اسلام کو ماننے والے کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ تو وہاں سے یہ نام لیا کہ ہم اسلام پر عمل جو ہے اپنی پوری آزادی کے ساتھ کریں گے، اور اس پر کوئی پابندی ہم قبول نہیں کریں گے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے، ہم آزاد ہیں۔ تو یہ جماعت بنائی، اور اس جماعت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر تمام مسالک کے لوگ موجود تھے، تمام طبقات کے لوگ موجود تھے، اور یعنی لطیفہ ہے کہ اس میں جو ہمارے سیکرٹری جنرل تھے بانی، وہ مولانا سید محمد داود غزنوی تھے جو اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، امرتسر سے ہی تھے، اور شاہ جی کو سیاست میں لانے والے بھی وہی تھے، ورنہ تو واز کرتے تھے۔ فرماتے تھے رات کو جو سبق پڑھتا تھا حدیث کا یا تفسیر کا، تو دن کو جو پڑھتا تھا تو رات کو اس کا اجرا جو ہے وہ میں تقریر میں کر لیا کرتا تھا، کہیں بھی میری تقریر ہو جاتی تو میں سبق کا اجرا کر لیتا وہاں۔ تو یہ زمانہ طالب علمی سے ہی سلسلہ چل رہا تھا، تو مجلس احرار اسلام بن گئی، پھر اس کو لے کر وہ چلے۔ تقریباً جنوری، فروری، مارچ جماعت کے بننے کے 3 مہینے کے بعد 1930 میں لاہور میں کون سا جی؟ جنرل سیکرٹری، ہاں جنرل سیکرٹری کیا جی؟ سید داؤد غزنوی۔ ہاں، سید داؤد غزنوی جنرل سیکرٹری تھے، اور صدر جو تھے وہ شاہ جی خود تھے جو ہمارے علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اسی طرح جو اس میں بنائے گئے اس وقت ناظم، ایک تو سیکرٹری جنرل تھے جو مطلب ناظم کل ہندوستان کے تھے، تو ایک بقیہ امور کے وہ شیعہ تھے، مولانا مظہر علی اظہر، تو چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، انسپیکٹر تھے پولیس کے اندر، شاہ جی کی تقریر نوٹ کرنے آئے تھے تاریخ خلافت میں، تو شاہ جی کی نگاہ پڑی اچانک، اس وقت کھلے عام بیٹھتے تھے لوگ، ان کے لیے کرسی میز لگایا جاتا تھا، ہم بھی دیکھتے رہے ہمارے دور میں بھی، تو وہ CID کے انٹیلیجنس کے لوگ نوٹس لیتے تھے بیٹھ کے، تو چودھری صاحب نوٹس لینے آئے تھے، شاہ جی کی نگاہ پڑی اور دیکھ کر فرمایا کہ میں کیا کروں، میں اس جیسے نوجوان جو یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں ان کو جب انگریز پولیس کی وردی میں دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے، یہ لوگ اگر میرے ساتھ آ جائیں تو میں انگریز کے اقتدار کا بستر بوریا گول کر دوں، یہاں سے اس کو نکال دوں، انقلاب برپا کر دوں۔ تو وہ الفاظ ایسے دل پر ان کا اثر کر گئے کہ چودھری صاحب نے اگلے دن جا کر استعفیٰ دے دیا، اور جس تھانے میں وہ مطلب انسپیکٹر تھے اسی تھانے کی حوالات میں وہ بند تھے۔ ان کی کتاب ہے میرا افسانہ، مل جاتی ہے، یہاں بھی موجود ہے، کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو اس کو پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا لوگ تھے جن کی توجہ سے ایسے ایسے لوگ شکار ہو کر دین کی محنت کے اندر شامل ہو گئے۔ وہ بتا یہ رہا تھا کہ وہ انتخاب ہوا
تو اس میں شاہ جی کو پہلا صدر بنا دیا گیا۔ تو بعد میں کسی نے بتایا شاہ صاحب کو، بلکہ شیخ حسام الدین صاحب تھے ہمارے، وہ بھی جماعت کے بانیوں میں سے تھے، جدید تعلیم یافتہ تھے، بی اے تھے، آل انڈیا ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل تھے، مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا شاہ جی خواہش تھی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کی کہ ان کو جماعت کا صدر بنایا جائے، آپ بن گئے ہیں، ان کی طبیعت پہ کوئی اچھا اثر نہیں ہوا۔ تو شاہ جی شیخ صاحب سے ناراض ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے بندے مجھے پہلے بتایا ہوتا، میں ان کے نام کی تجویز ہی میں پیش کرتا۔ اللہ کے بندے ہم عہدوں کے لیے تو کام نہیں کر رہے۔ اور اگلی بات جو ہے نا، جو جس میں حسن ہے، جس میں خوبصورتی ہے، جس میں اخلاص ہے، فرمایا کہ اگر حبیب الرحمن کے دل میں یہ خواہش ہے تو اللہ کے بندے وہ مخلص ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ ہم تو عہدوں سے بھاگتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کون اٹھائے، اتنی بغیر عہدوں کے ہی ہم کام کرتے رہے، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو وہ کام کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اختیار ہو تو میں کوئی کام کروں، مجھے بتاتے تو میں اسی کو بناتا، مخلص آدمی ہے۔ تو 6 مہینے کے بعد شاہ جی نے عہدہ چھوڑ دیا اور مولانا حبیب الرحمن کو صدر بنا دیا۔ یعنی یہ مزاج تھا، اور 10 سال وہ جماعت کے صدر رہے۔ وہ جیل میں چلے گئے، لمبی قید ہو گئی مولانا حبیب الرحمن کو، رئیس الاحرار کہتے تھے ان کو۔ وہ جیل میں بھی ہمارے صدر رہے، وہیں سے جیل سے آرڈر جاری کرتے تھے، یہ کر دو وہ کر دو۔ وہ بھی جلالی بزرگ تھے تو وہ ارائی، حالانکہ ارائی قوم بڑے ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پیاز کو کاشت کر کے اس کو بوریوں میں بند کر کے منڈیوں میں پہنچا دیتے ہیں، جب وہ کھلتا ہے وہاں اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں سے کہاں سفر کر کے آ گیا ہوں اور میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یعنی یہ بڑی ٹھنڈی قوم ہے، لیکن مولانا بڑے جلالی بزرگ تھے، وہ بس طبیعتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سارا جلال جو ہے وہ دین کی اشاعت، دین کی ترویج، دین کا دفاع، اس پر سر پر خرچ ہوا ان کا، الحمدللہ۔ ان کے اجداد بھی ایسے ہی تھے۔ تو یہ کام چل پڑا۔ پھر 1929 سے اور 30 میں تحریک کشمیر چل پڑی، وہاں قادیانیوں نے کام شروع کر دیا، کشمیر پر قبضہ کرنے لگے۔ تو مارچ 1930 میں 3 مہینوں کے بعد علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جلسے میں شرکت کی، جو شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن خدام الدین بنائی ہوئی تھی، سالانہ اس کا اجتماع کرتے تھے، علماء آئے ہوئے تھے، 500 علماء اس وقت موجود تھے۔ تو شاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا، انور شاہ صاحب نے، کہ ہمیں دین کی قدریں بگڑ رہی ہیں، دشمن ہر طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت پر حملہ آور ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے درمیان سے کسی ایک آدمی کو چن لینا چاہیے، اس کو اپنا امیر بنا لینا چاہیے، اور ہمیں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فرمایا میں مولوی عطا اللہ صاحب کو، اس وقت لوگ ایسے ہی کہتے تھے، آج ہم اس لفظ کو اپنے مطلب ہے کہ اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مولوی کیا دیں، حضرت مولانا نام چھوٹا لکھا ہے، یہ بھی غلط کیا اشتہار میں، کم از کم 1.5 فٹ کے اندر یا 2 فٹ مربع کے اندر میرا نام آنا چاہیے، یہ القاب آنے چاہیے۔ تو اس وقت مولوی کہتے تھے، مولوی صاحب، تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، یہ بڑا منصب ہے، آج بھی بڑا منصب ہے۔ افغانستان میں ملا آ گیا، یہاں مولوی کا لفظ بھی اپنے نام کے ساتھ ہی لگاتے، وہاں ملا آ گیا ہے، اور ملا نے کام مطلب کر کے دکھا دیا ہے، ایسا پٹھو گرم کیا ہے پوری عالمی طاغوت کا کہ وہ یاد رکھے گا، صدیوں یاد رکھے گا کہ مجھے کو ملا ٹکرے تھے، کو ملے تھے مجھے۔ تو کہا کہ یہ مولوی صاحب ہیں عطا اللہ صاحب، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور ان کو امیر شریعت بناتا ہوں۔ تو حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضمون میں لکھا، وہ اس میں موجود تھے، کہ 4تھے نمبر پر بیعت کرنے والا میں تھا، اور پہلے نمبر پر مولانا عبدالعزیز تھے گجرانوالہ کے، بہت جید عالم تھے، انہوں نے بیعت کی، اور پھر علماء نے بیعت کی، 500 علماء نے۔ اس اجتماع میں علامہ اقبال بھی موجود تھے، اس میں مولانا ظفر علی خان بھی موجود تھے۔ تو اس وقت ویسے ہر پڑھے لکھے آدمی کو مولانا کہتے تھے، کچھ مولانا ایسے بھی تھے جو بغیر داڑھی کے بھی تھے، جیسے مولانا چراغ حسن حسرت، مولانا عبد المجید سالک، مولانا غلام رسول میر، یہ بغیر داڑھی کے مولانا تھے، تو وہ علم کی بنیاد پر مولانا کہہ دیتے تھے۔ تو شاہ صاحب کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگا دی،
تو اس پر بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت امیر شریعت کے جانشین مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں سنایا کرتے تھے کہ میں نے پوچھا کہ ابا جی آپ نے انور شاہ کو بیعت کر لیا، اتنے بڑے آدمی کو، آپ کو کوئی طبیعت پر اثر نہیں ہوا، آپ نے کیا کیا اس میں؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا میرے حواس بحال تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی پاگل ہو گیا تھا. آج تو ہم مجمع کو دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں نا، 200-300 بندہ سامنے آ جائے تو ہم اپنی چوکڑی بھول جاتے ہیں، 3 نعرے لگ جائیں ہم اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں. تو جہاں 5 علماء بیعت کرنے والے، مجمع آگے جید علماء، اتنا بڑا آدمی انور شاہ جس کی ٹکر کا دوسرا آدمی کوئی نہیں تھا، وہ بیعت کر رہا ہے، تو اس کو ہضم کرنا. تو فرمانے لگے بیٹا میں کوئی پاگل نہیں تھا. جب حضرت شاہ صاحب نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیے، میں نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیے تھے. میں بیعت ہوا ہوں، میں نے ان کو کیا بیعت کرنا ہے، میں بیعت ہوا ہوں. تو یہ ضرب تھا کہ اس عزت کو، اس منصب کو، اس کو جذب کر لینا، اس کو سنبھال لینا، اس کی لاج رکھنا. اچھا صبح ناشتے پہ اکٹھے ہوئے، سنایا کرتے تھے حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ابا جی نے بتایا ہمیں کہ ناشتے پر ڈاکٹر عبدالقوی لقمان تھے، مجلس احرار اسلام کے وہ عہدیداروں میں تھے بڑے، اس وقت بھی مرکزی رہنماؤں میں سے تھے. مولانا عبید اللہ انور ان کے سسر تھے، جو حضرت لاہوری کے فرزند ہیں، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ، ان کے سسر تھے، مجلس احرار میں تھے. تو ان کے گھر ناشتہ تھا، اس میں علامہ اقبال بھی آئے ہوئے تھے. انور شاہ صاحب کے بہت ہی وہ عقیدت مند تھے، بہت زیادہ، اور اس علم اور تقوی نے اقبال کو متاثر کیا تھا کہ اقبال نے کہ انور شاہ کی بارگاہ میں آ کے اپنا سر جھکا دیا تھا. یہ ایسا آدمی، اب منتیں کرتے تھے شاہ صاحب آپ لاہور میں آ جائیں، میں مرکز بنا کر دیتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیں، پڑھائیں لوگوں کو، میں بیٹھوں گا پڑھوں گا آپ سے. خیر تو وہ بار بار شاہ جی عرض کرتے حضرت آپ نے یہ رات میرے ساتھ کیا کیا، میں اس قابل تھا. شاہ جی کی عمر 35 برس کے قریب تھی، بھرپور جوانی ہے. آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، میں اس کو کیسے سنبھالوں گا. تو انور شاہ صاحب نے جو جملہ رات کو جلسے میں کہا وہی اس وقت فرمایا. کہا کہ مولوی صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے رات کو، یہ سماوی طور پر ہوا ہے، عرضی طور پر نہیں ہوا. اچھا اب شاہ صاحب پھر کہیں کہ حضرت میں کیسے چلوں گا، میں کیسے سنبھالوں گا، آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری دا، اب بھی کسی اور کو اس ذمہ داری کو سپرد کر دیں. تو حضرت لاہوری ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لاہوری مزاج کے آدمی تھے. تو انہوں نے شاہ جی کے یہاں ہاتھ مارا، رام نے کہا چپ کرو شاہ جی، کی تسی شور مچایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو قیادت پنجاب کو لا گئی ہے. کہا قربانی پنجاب والے دیں، جیلیں ہم کاٹیں، جلسے ہم کریں، جلوس ہم نکالیں، ماریں ہم کھائیں، تو قیادتیں جو ہے وہ یو پی سی پی سے لوگ اٹھ کے آ جائیں پجامے پہن کے، مطلب چست پجامے پہن کے آ جائیں، نہ جیل کاٹیں، نہ کوئی جلسہ کریں، نہ کوئی جلوس نکالیں، مارے ہم کھائیں، قیادت ان کو دے. اللہ کا شکر ادا کریں، بس چپ کریں، جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا. خیر تو میں سوچتا رہا کہ حضرت انور شاہ صاحب کی اس جملے کو بیان کرتے ہوئے نا میں کئی دفعہ ڈرتا بھی تھا کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ سماوی طور پر ہوا ہے، عرضی طور پر نہیں ہوا. تو مجھ سے نا اس کی تفہیم، اس کی تشریح وہ مجھے نہیں سوجھ رہی تھی، سنبھالا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اس جملے میں کئی خطرات بھی اس کے اندر موجود تھے. کہ دشمن تو یہی کہتا ہے نا کہ نبوت جاری ہے اور مرزا قادیانی پر بھی وہی آ گئی، تو سماوی طور پر ہوا. میں نے کہا اس کو کیا، او ہو. تو یہ 3-4 سال پہلے میں گیا، بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا، اکوڑا خٹک میں مولانا عبدالقیوم حقانی مدد العلوم کے مدرسہ میں. تو وہاں بھی دورہ حدیث کی کلاس تھی، تو انہوں نے کہا اس سے کچھ وہاں بس وہ دارالحدیث اور مسجد کی برکت سے میرے ذہن میں بات اللہ نے ڈال دی. تو وہاں مجھے سمجھ بھی آ گئی، میں نے بیان بھی کر دی. میں نے کہا بھی یہ ایسے ہی ہے، اللہ تو دلوں میں بستا ہے. اللہ کا مرکز جو ہے، اس کی محبت، اس کے انوار، اس کی رحمتیں، اس کی یاد، اس کا یہ دل میں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی. ہمارے دلوں میں جو بھی اچھی بات آتی ہے وہ اللہ ہی ڈالتا ہے. اچھی بات شیطان نہیں ڈال سکتا, تو اللہ ڈالتا ہے دل میں. ہم بھی کہتے ہیں یار میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں آپ سے یہ بات کہوں, تو دل میں اللہ ڈالتا ہے. تو اللہ نے انور شاہ کے دل میں ڈال دی. تو سماوی طور پر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی, مجھے سجھا دی, تو میں نے یہ فیصلہ کر دیا. اللہ اکبر. تو شاہ جی نے اس منصب کو سنبھالا. پھر تحریک کشمیر چلی اور اس کی آزادی کے لیے جد و جہد ہوئی. تحریک کشمیر میں مرزائی اس لیے داخل ہوئے, مرزا بشیر الدین جو ہے مرزا کا بیٹا ہے. ایک بات یاد رکھیں, یہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے, یہ گمراہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو سیاسی راستے سے, مذہب کے راستے سے سیاست میں رسوخ حاصل کرنا چاہتا ہے. اصل میں یہ سیاسی گروہ ہے, روز اول سے سیاسی گروہ ہے جو مذہب کو ٹول بنا کے سیاسی رسوخ حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی اقتدار. تو ایک فلسفہ یہ بھی گھڑا گیا کہ سری نگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے, مالا خانیار میں, اور وہ فوت ہو گئے تھے اور یہاں آ کے فوت ہوئے. تب آپ اندازہ کریں کہاں فلسطین اور کہاں کشمیر. تو یہاں ان کا آنا بھی ثابت نہیں ہے, کہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا, کوئی آثار نہیں ملتے, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ تاریخ میں, کہیں بھی نہیں ملتے. قیاس بھی کریں گے تو اس میں بھی رسوا ہوں گے. تو وہ کہا کہ یہاں قبر ہے ان کی. مقصد یہ ہے کہ وفات مسیح ثابت کریں اور مرزا قادیانی کو مسیح موعود بتائیں, اور پھر یہاں کی سیاست میں دخل اندازی کر کے کشمیر پر قبضہ کریں کہ وہ جس مسیح نے آنا تھا وہ آیا ہوا ہے, اور اب وہ بھی چلا گیا تو اس کا بیٹا موجود ہے, خلافت قائم ہو گئی ہے, ہماری حکومت جو ہے اس کو تسلیم کرو. یہ سازش تھی. کشمیر کمیٹی بنائی, اس میں علامہ اقبال کو انہوں نے صدر بنا دیا, سیکرٹری بنا دیا, صدر مرزا بشیر الدین بن گیا. تو اس وقت مجلس احرار اسلام نے اس تحریک کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا, اور سب سے پہلا شہید مجلس احرار اسلام نے دیا چنیوٹ کا ایک رضاکار تھا الہی بخش. اس نے وہاں پر اس کی جان کی قربانی, پہلی قربانی ہے آزادی کشمیر کی. اور ہماری جماعت میں ایک رہنما تھے ماسٹر تاج الدین انصاری, وہ بھی لدھیانہ کے تھے, بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی تھے, یوں سمجھے برف کے بلاک تھے, جو بھی ہاتھ لگاتا وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا تھا, مطلب آگے کچھ کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں رہتی تھی, وہ ایسا. اور چودھری افضل رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ یعنی چیونٹی کی چال چلتے ہیں اور مٹی سے وہ تاج محل تعمیر کرنے کے ماہر ہیں. ایسا کمال آدمی ہے, بڑی ٹھنڈی طبیعت کا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کشمیر میں جا کے وہاں پر جو جھیل ہے اس کے اندر بوٹ ہاؤس بھی ہوتے تھے, یعنی کشتی کی صورت میں گھر بنے ہوتے تھے, اس میں 2 کمرے بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہ کرائے پر لے کر انجوائے کرتے تھے, اس میں رہتے تھے. تو خاموشی سے چھپ چھپا کے وہاں گئے اور بوٹ ہاؤس لیا, اس میں بیٹھ کر انہوں نے شہر میں رابطے شروع کیے, کوئی ملنے کسی کو بلوایا, کوئی بندہ بھیجا, اور اس طرح رابطے کرتے 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 فرماتے انہوں نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ شیخ عبداللہ, اس کو شیر کشمیر کہتے تھے, ان کا بیٹا بھی حیات ہے, فاروق عبداللہ, وزیر اعلیٰ بھی رہا وہ کشمیر کا, کہ یہ جذباتی آدمی ہے, قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے, ہمارے خلاف بھی اس نے باتیں لکھی ہیں, ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ قادیانی اس تحریک کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب تک یہ گرفتار نہیں ہوتا نا, اس وقت تک تحریک ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی. شیخ عبداللہ کو گرفتار ہونا چاہیے, اس کو شیر کشمیر بھی کہتے تھے, اور جذباتی آدمی تھا بڑا. تو کہتے اسی دوران میں نے رابطے کر آ کے شیخ عبداللہ سے ملاقات کا پروگرام بنایا. میں پھر بوٹ ہاؤس سے نکلا, میں شہر میں آیا سری نگر میں شیخ عبداللہ سے ملا اور کشمیری لیڈروں سے ملا. میں پھر ان کے جلسوں میں جانے لگ گیا, میں نے تقریریں نہیں کی, بس جانے لگ گیا, اسٹیج پر بیٹھ جاتا تھا, ان کی باتیں سنتا تھا, مشورے چلتے رہے. شیخ عبداللہ کو میں نے بہت داد دی, بہت ان کی تحسین کی, انہوں نے سخت تقریریں شروع کر دی. وہ اتنے جذبات میں آ گئے کہ گرفتار ہو گئے.
بس وہ گرفتار ہوئے، ہم نے پوری تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ ایک تدبیر تھی کہ صحیح ہاتھوں میں قیادت آ جائے۔ اچھا، شیخ عبداللہ کی کتاب ہے آتش چنار، اتنی موٹی کتاب ہے، کوئی 1000 صفحے کی، تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں شروع میں ان کے حراریوں کے بارے میں میرے نظریات ٹھیک نہیں تھے، یہ ہر بات میں قادیانیوں کو لے آتے تھے کہ ان کی سازش ہے، میں کہتا تھا ایسے ہی احمدیوں کے خلاف بولتے ہیں، لیکن جب قادیانیوں نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا تو کہتا ہے جی اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ ٹھیک کہتے تھے، مان گیا وہ۔ آتش چنار میں اس نے لکھا۔ تو اس تاریخ میں امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جماعت کے قیام کے 3 مہینے بعد اتنی بڑی تحریک، ہمارے 13 آدمی اس میں شہید ہوئے اور 50,000 سے زائد کارکنوں نے گرفتاریاں دی، جیلیں بھر گئیں، اب قیدیوں کو کہیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہاں ملتان سے لوگ گئے گرفتاری دینے کے لیے، پورے پنجاب سے لوگ گئے وہاں، تو پھر وہ گرفتار کر کے جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے، تو دور دراز وہاں سے پھر نکلاتے 8-10 گھنٹے لگتے ہمارے کارکنوں کو، پھر وہ شہر میں آ جاتے، پھر گرفتار ہوتے، پھر وہ چھوڑ آتے۔ تحریک نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو شاہ جی جس طرح پہنچے آپ حیران ہوں گے، شاہ جی تیراک بھی تھے، جیسے حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے۔ پروگرام شاہ جی کا بھی یہی تھا، شروع میں فرماتے تھے ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم بھی کوئی ایسا کوئی نظام چلائیں اور جہاد کے ذریعے ہم ہندوستان پر اسلام کی حکومت قائم کریں، لیکن جب میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ میرے ساتھ جو کھڑے ہیں یہی مجھے مروا دیں گے، سارے بیڑا غرق کر دیں گے، جیسے سید احمد شہید کو مروا دیا انہوں نے غداری کر کے وہاں۔ تو خیر، تو شاہ جی وہ بھی تیراک تھے، اور ایسے تیراک تھے، لکھا ہوا ہے ان کے تذکرے میں کہ وہ دریا میں تیرتے تیرتے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے تھے، جیسے اس کو کہتے ہیں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا، یوں بیٹھ کے اور تیرتے جاتے تھے۔ یہ سید احمد شہید کے احوال میں لکھا ہوا ہے۔ تو شاہ جی نے اس کی بھی مشق کی ہوئی تھی، تو ہر طرف سے راستے بند تھے، شاہ جی نے اپنا حلیہ بدلا اور جہلم سے کشتی میں سوار ہوئے۔ اس وقت کشتی کے ذریعے بھی کشمیر میں لوگ جاتے تھے، بڑی کشتیاں ہوتی تھیں، تو کہتے ہیں اس میں اور سواریاں بھی تھیں، میں بھی خاموشی سے سوار ہو گیا، گٹھڑی میں نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، تو راستے میں نا کشتی ڈولنے لگی، تو سارے پریشان ہو گئے، کہیں الٹ گئی تو ڈوب جائیں گے، بڑا دریا ہے جہلم۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کچھ اونچی جگہ آئی، تھوڑا سا ٹیلا سا تھا، تو پانی بھی وہاں تھوڑا تھوڑا نظر تھا اور ٹیلا نظر آنے لگ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ روکو، روک دیا، میں نے کہا مجھے اتارو۔ میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ ہو سکتا ہے اس کشتی کی وہاں آگے جا کے تلاشی ہو اور وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں پولیس والے کہ کون کون اس میں آیا، تو مجھے نہ کہیں پکڑ لیں، پہچان لیں۔ تو میں نے کہا مجھے اتار دو۔ ان سے میں نے کہا یار میں نے لاؤ، میری وجہ سے کسی تسی نہ ڈبو سارے اور جاؤ تسی۔ تو وہ ٹیلے پر میں کھڑا ہو گیا، کشتی جب دور نکل گئی تو پھر میں نے چھلانگ لگائی اور میں تیر کر دریائے جہلم عبور کر کے میں کشمیر میں داخل ہوا۔ تو یہ جذبات تھے اور یہ مطلب عزائم تھے، بے خوفی تھی، اور وہاں جا کے پھر انہوں نے بھی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی، تقریریں کی۔ الحمدللہ مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہوئے۔ ہری سنگھ سے مذاکرات ہوتے رہے، پھر اس میں جمیعت علماء ہند کے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شامل ہوئے، پھر انہوں نے سرکار سے کچھ خط و کتابت کر کے ان معاملات کو حل کیا، وہ ہم نے شائع بھی کی ہوئی ہے، پرانے پمفلٹس میں ہے وہ۔ تو یہ جماعت کا احرار کا آغاز تھا کہ بنتے ہی 3 مہینے بعد تحریک کشمیر، اور اس میں لکھتے ہیں کہ وہ چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور میں پتہ نہیں کہاں سے دورے کر کر کے آیا تھا، سویا ہوا تھا فجر کے بعد، تو انہوں نے آ کے میری پاؤں دبانے شروع کیے، ٹانگیں دبانی شروع کی۔ پہلے تو میں مزے لے کے پڑا رہا، مجھے سکون ملتا رہا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو چودھری، میں کہا یار چودھری خیر ہے، تو میں نے کیوں کوٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شاہ جی بڑے فضائل بیان کیے کشمیر کے انہوں نے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہا یار فضائل تو بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کی ہے میں نے دس۔ میں کہا شاہ تینوں بھیجنا ہے، تو 6 مہینے لایا جا کے۔ میں کہا یار میں تو گھر بھی نہیں گیا، 2 مہینے ہو گئے گھر ہی نہیں گیا۔ میں کہا شاہ جی اے حالت ہے، مسلمان عورتوں تے ظلم ہو رہا ہے، بچیاں تے ظلم ہو رہا ہے، جواناں تے ظلم ہو رہا ہے۔
میں کہا چودھری لکھ دے ڈائری سے چلا جانا. تو یہ تھا کہ گھر کو چھوڑ دیا. فرماتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کو جو ہے ہم نے بیوہ کر دیا, اپنی اولادوں کو جیتے جی ہم نے یتیمی کی حالت میں چھوڑا. یہ شادی کی, ایک بیٹی پیدا ہوئی, وہ جیل میں تھے, وہ فوت ہو گئی, وہ جیل میں ہی تھے, دیکھا ہی نہیں. ہمارے حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ نے اس کو غسل دیا, اس کو کفن دیا, تو گھر میں ہمارے ماموں ہوتے تھے, وہ ہماری نگہداشت کرتے تھے, یار بھی تھے, ہمارے بڑے بھی تھے. تو میری والدہ نے کفن میں اس کو لپیٹ کے, محلے کی 2-3 خواتین آ گئیں میرے سر میں, تو والدہ نے کہا حافظ جی بہن کو دیکھ لو, پھر اس کو لے کے جانا ہے, دیکھ لو بہن کو. تو یہ منظر تھا کہ باپ بھی گھر میں نہیں ہے, کوئی ہمارا غم غلط کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمارے ماموں نے ہماری بہن کو جو ہے وہ گود میں اٹھایا اور وہ لے کر چلے گئے, اور مسجد خیر الدین میں جنازہ ہوا اور جا کے دفنا دی. تو یہ حالات بھی گزرے کہ اولاد پیدا ہوئی, اس کو دیکھا ہی نہیں. تو اس یعنی قربانی, ایثار, اس کے پیچھے خلوص ہے, نیت ٹھیک ہے, اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس لیے اللہ پاک مصائب میں صبر بھی عطا فرما دیتے, اور جد و جہد میں کامیابیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر کامیابی نہ بھی ہو, اللہ کی رضا تو ہے ہی ہے, اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. جو دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو اس جذبے سے اس جماعت کو لے کر چلے. آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ ان لوگوں نے مصائب کی اور تکالیف کی کتنی گھاٹیوں کو انہوں نے عبور کیا. اور یہ معاملات کے بھی بڑے مضبوط لوگ تھے, بہت مضبوط لوگ تھے, صاف ستھرے معاملات, کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک قافلہ تھا جو جمع ہو گیا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مختلف مسالک کے لوگ تھے. اب آپ دیکھیں کہ شاہ جی نے مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے, ان کے رفیق سفر ہوتے ہوئے, جماعت کے رفیق ہوتے ہوئے, انہوں نے تو تقلید کو نہیں چھوڑا کہ میں مقلد ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ میں مسائل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں, معارف میں کسی کا مقلد نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بہتر بات سجا سکتے ہیں, اللہ نے سجانی ہے نا. مسائل میں میں ان کا مقلد ہوں پکا, لیکن معارف میں میں کسی کا مقلد نہیں ہوں. اللہ مجھے بہت کچھ سجا دیتے ہیں, بڑی اچھی باتیں. تو اسی طرح بریلویوں میں صاحبزادہ فیض الحسن تھے, بڑے معروف تھے, بڑے خطیب تھے, سالار اعظم بھی رہے ہرار کے. تو شیعوں میں مولانا مظہر علی اظہر تھے. اچھا, وہ کمال آدمی تھے, یعنی تحریک مدح صحابہ 1935 میں شروع کی. حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ, بڑا تحریری کام کیا. النجم ان کا رسالہ تھا, اس کے اندر مضامین چھپتے, کتابیں چھپتی. انہوں نے رفظ کا بڑا زبردست مقابلہ کیا. لکھنؤ میں صحابہ پر تبرہ جو ہے, یہ قدح صحابہ یہ قانوناً اس کی اجازت تھی, اور مدح صحابہ کی قانوناً اجازت نہیں تھی. جو صحابہ کی مدح کرتا گرفتار ہو جاتا. تو وہ تو ایک علمی انداز میں کام کر رہے تھے. تو شاہ جی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے وہاں پر تحریک کی صورت بنا دینی ہے, گرفتاریاں دیں گے. گو کہ وہاں کے علماء, خود حضرت امام اہل سنت بھی اس کے حق میں نہیں تھے کہ اس طرح عوامی احتجاج کیا جائے. ان کی تجویز نہیں تھی یہ کہ ہم اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں, لیکن دوسرے آدمی کے ذہن میں آیا کہ نہیں کام ایسے ہی ہوگا, کہ ان کو چوٹ لگے گی, ضرب لگے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. تو اور فائدہ بھی ہوا. تو شاہ جی نے وہاں جس کو بھیجا تحریک مدح صحابہ کی قیادت کے لیے, ڈکٹیٹر بنا کے, وہ مظہر علی اظہر کو بھیجا. آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کے دفاع کے لیے تحریک چلانی ہے, تحریک مدح صحابہ, اور اس کی قیادت شیعہ کو دے کر بھیجی کہ جاؤ جا کے سنبھالو اور اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ, قیادت تم کرو, یہ تحریک چلاؤ. تو مظہر علی اظہر نے وہاں تقریریں کی. وہ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر آج آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں گے, آپ اگر آج ابو بکر عمر اور عثمان کو برا کہیں گے, تو کل کو لوگ حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دیں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جن پر حضور نے اعتماد کیا, ہم کون ہوتے ہیں اس پر عدم اعتماد کرنے والے؟ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. تو یہ شیعہ کی زبان سے یہ گفتگو, یہ تاریخ, تو شیعہ کہتے تھے یہ وہابی شیعہ ہے مظہر علی اظہر کو.
تو شاہ جی فرماتے تھے شیعہ تجھے وہابی کہتے ہیں، ہم تجھے شیعہ کہتے ہیں، آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ تو کیا ہے۔ خیر، تو وہ آخر وقت تک شیعہ مذہب پر ہے، لیکن ان کی زبان سے کبھی بھی کسی صحابی کی توہین نہیں ہوئی۔ یہ ماحول کی بھی برکت تھی، اکابر کی توجہ بھی تھی، ہمیشہ تعریف کی انہوں نے، اور جو ان کے خاص حلقہ تھا وہ بھی ایسے ہی تھا، تعریف کرنے والا تھا صحابہ کی۔ یہاں ملتان میں وہ مجلس پڑھنے آئے، شاہ گرزیز میں بہت بڑا مرکز ہے، مجلس پڑھ کے شاہ جی کے پاس آ گئے، وہاں بھی حضرت معاویہ کی تعریف کی، شاہ گرزیز میں کھڑے ہو یہی جملہ کہا کہ ان کو برا کہو گے لوگ امام علی علیہ السلام کو برا کہیں گے، کیا کرتے ہو؟ اذان بولے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسی جماعت بنائی، اس میں کمیونسٹ بھی تھے۔ عبداللہ ملک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، پنجاب کی سیاسی تاریخیں ان کی کتاب ہے، داستان دار الرسم ان کی کتاب ہے، اور شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری پر بھی کتاب لکھی اس نے۔ وہ یعنی خاندانی طور پر اہل حدیث تھا، پھر احرار میں آیا، قادیان کانفرنس میں بھی گیا تو کمیونسٹ ہو گیا، لیکن جتنا مرضی آدمی خدا سے مطلب جان چھڑانے کی کوشش کرے، خدا سے جان نہیں چھوڑتی، وہ اللہ قابو کر لیتا ہے۔ بہرحال تو شاہ جی نے الحمدللہ پھر اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور 1930 کے بعد پھر حضرت انور شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 1934 میں شاہ جی نے کانفرنس کی، پھر قادیان میں احرار تبلیغ کانفرنس، یعنی کانفرنس کا عنوان بھی مثبت رکھا کہ اس میں شدت نہ ہو، دعوت ہے نا، تبلیغ ہے تو تبلیغ میں شدت اور غصہ نہیں ہوتا، تبلیغ میں محبت ہوتی ہے، اس میں نصیحت ہوتی ہے، اس میں ایک یعنی مانوس ماحول ہوتا ہے کہ آدمی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ ہے جو اللہ پاک نے اسلوب عطا فرمایا۔ خیر، تو تبلیغ کانفرنس کی پورے ہندوستان سے تمام طبقات کو وہاں جمع کیا، وہاں مشائخ بھی سارے جمع ہوئے، وہاں علماء بھی جمع ہوئے، سیاسی رہنما بھی جمع ہوئے، وکلاء بھی جمع ہوئے، وہاں یونیورسٹیوں اور کالجز کے اساتذہ بھی وہاں جمع ہوئے، مدارس کے طلباء اور اساتذہ بھی وہاں آئے، یہ جیسے رائے بینڈ کا اجتماع ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی تھا، بلکہ اس سے بھی بڑا اجتماع تھا، پورے ہندوستان سے اسپیشل ٹرینیں چلی اور لوگ وہاں پہنچے، لیکن کوئی تشدد کا واقعہ نہیں ہوا۔ شاہ جی نے تقریر کی، اسٹیج پر مولانا احمد علی لاہوری بیٹھے تھے، مفتی کفایت اللہ بیٹھے تھے، ہاں جی، اور صدارت حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرما رہے تھے۔ اب آپ سوچیں نا کہ مجلس احرار بنی کیوں؟ جمعیت علماء ہند تو موجود تھی، 1919 میں وہ بنی، 1929 میں احرار بنی، 10 سال بعد۔ تو جمعیت علماء ہند کا جو مزاج تھا وہ خالصتاً ایک سیاسی اعتبار سے آزادی کی جد و جہد ہی تھی۔ تو مجلس احرار پنجاب کے اندر چونکہ جمعیت علماء ہند نہیں تھی، بلکہ یہ KPK میں بھی نہیں تھی، وہاں بھی احرار تھی، پنجاب سارا احرار کا تھا۔ تو مجلس احرار نے سوچا کہ اس قوت کو جمع کریں، اور مجلس احرار کے تمام اکابر اور جو رضاکار تھے جمعیت علماء ہند ہی کے خدام تھے، یہ انہی کے پیغام کو لے کر آگے چل رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایک کام تو ہو رہا ہے کہ ہم آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں اور جمعیت علماء ہند کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ کانگریس میں جہاں تک ہمیں یعنی اتفاق ہوتا ہے ان کی کسی بات سے تو ہم ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جہاں اتفاق نہیں ہوتا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کی پوری بات نہیں مانتے۔ تو ضرورت ہے کہ اس فتنے کا بھی مقابلہ کیا جائے جو اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ ہے، دیگر فتنے بھی ہیں، اس کے لیے شعبہ تبلیغ بنایا، اس کا نام رکھا شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت، اور اس میں سرکاری ملازمین کو بھی شریک کر لیا کیونکہ وہ سیاسی کام میں نہیں آ سکتے تھے کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے۔ وہاں کانفرنس کی سب لوگ آ گئے، تو آپ اندازہ کریں اس کی روداد جو شائع ہوئی کہ 16 قادیانیوں نے شاہ جی کی تقریر کے موقع پہ اسلام قبول کیا۔ تو یہ ایک غیر معمولی کام ہے کہ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، کانفرنس ان کے شہر میں ہے اور ان کے عقائد کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، اور انہی میں سے 16 آدمی کھڑے ہو کہتے ہیں جی ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ گزشتہ جو 10-12 سال ایک محنت ہوئی تھی، 1924 سے جو شروع ہوئی اور 1934 10 سال، یہ اس محنت کا نتیجہ تھا۔
کہ لوگ ذہنی طور پر تیار تھے، وہ تیار ہو کر آئے کہ آج ہم اسلام قبول کریں گے، اور پھر کام شروع ہو گیا۔ وہیں قادیان میں مولانا عبد الکریم تھے جو قادیانی تھے، ان کے مبلغ تھے، انہوں نے مرزا بشیر الدین کو مباہلے کا چیلنج دے دیا، اس کے مکان کو آگ لگوا دی، انہوں نے قاتلانہ حملے کیے، تو اس کا نام ہی عبد الکریم مباہلہ پڑ گیا۔ پھر انہوں نے مباہلہ رسالہ نکالا، لاہور آ گئے، یہاں 1975 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو قادیانیوں میں سے ان کا تیار کیا ہوا مولوی جو ہے وہ مجلس احرار میں آ گیا اور اسلام کا مبلغ بن گیا۔ مولانا لال حسین اختر لاہوری مرزائی تھے، اور اس دور میں اتنا پڑھا لکھا آدمی مرزائیوں کی پوری جماعت میں کوئی نہیں تھا، کمال آدمی تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ انگریزی بولتے تھے لکھتے تھے، وہ جرمن بولتے لکھتے تھے، فرینچ بولتے تھے لکھتے تھے، وہ سنسکرت اس کو بول بھی سکتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، گرمکھی وہ جانتے تھے، ہندی بھاشا وہ جانتے تھے، وہ عربی، فارسی، اردو، یہاں کی علاقائی زبانیں، یعنی 8-9 زبانیں ان کو آتی تھیں۔ قادیانیوں نے پیسہ خرچ کیا ان پر اور تیار کیا، بڑا مضبوط آدمی بنا کے تیار کیا، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کی چند تقریروں نے سارا علم شلم اس کا فارغ کر کے بس اللہ نے ایسا اس سے کام لیا کہ وہ لاہور میں جلسہ تھا موچی دروازہ میں، خود لکھا مولانا نے 1930 میں مجلس احرار کا جلسہ تھا، اور میں نے اس میں آ کے اعلان کر دیا کہ میں قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں اور مجلس احرار میں شامل ہوتا ہوں۔ تیار انہوں نے کیا، کام اللہ نے اسلام کے لیے لے لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جیسے فرما رہے ہیں کہ فرعون کے گھر موسیٰ کو تیار کر دیا، تو ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کام لے لیتا ہے۔ مولانا لال حسین اختر کا نام سنتے قادیانی بھاگ جاتے تھے، اس سے ہم بات نہیں کرتے، پھر اس کے سامنے ہی نہیں آتے ہم۔ عبد الکریم مباہلہ کو دیکھتے تھے بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ ایک محنت ہوئی، وہاں مرکز بنایا پھر، اور اس کے لیے بڑی محنت کی۔ یہاں لاہور کے ایک خاندان تھے ارائی فیملی کے، میاں محمد میاں قمر الدین صاحب رئیس اچھرا تھے۔ اچھرا، یہ سارا اچھرے کا علاقہ جو ہے یہ کھیت تھے، شہر نہیں تھا، یہ لاہور سے باہر تھا اس وقت، تو وہ ذمہ دار تھے، یہ یونیورسٹی تک ساری زمینیں انہی کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو جب دین کے لیے قبول کر لیتا ہے تو پھر کام لے لیتا ہے۔ تو ساری دولت جو ہے ان کی، چلو انہیں وہ کام ہی پورا ہو گیا جی، یہ لو اللہ تعالیٰ نے کام لیا ان سے، انہوں نے سارا اپنا مال جو ہے وہ اس کام پر خرچ کر دیا۔ تو کہا کہ شاہ جی آپ جو ہے نا بس بے فکر ہو جائیں۔ تو میاں قمر الدین صاحب کو احرار کا بینک کہتے تھے ہم، ان کا نام ہی یہی تھا، احرار کا بینک، بینک آف احرار، شورش کاشمیری نے بھی لکھا۔ تو قادیان کا سارا کام انہوں نے سنبھال لیا، پیسے خرچ کیے، جا کے زمین لی، رجسٹری کروائی۔ وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے حاجی محمد حسین، ان کو شہید کیا قادیانیوں نے۔ یہ سارا جبر و تشدد جو ہے یہ برداشت کیا، لیکن دین کی دعوت وہاں چلتی رہی۔ اور جو پہلا مبلغ بھیجا ہے، آپ حیران ہوں گے، وہ بھی بریلوی تھے، مولانا عنایت اللہ چشتی، چکڑالہ کے رہنے والے تھے۔ میں نے ان کی زیارت کی ہے 3-4 دفعہ، لیکن جس دور میں ہم نے دیکھا وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ جب ان کے کارنامے ہم پڑھتے تھے ہم کہتے ہیں یار یہ آدمی، اس نے یہ کیسے کیا ہوگا۔ تو چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تاریخ احرار میں کہ آل انڈیا مجلس احرار کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ قادیان میں مرکز کے لیے جگہ لے لیا، وہاں ایک مبلغ بنا کر بھیجنا ہے، شرط یہ ہے کہ مبلغ جو ہے مولوی غیر شادی شدہ ہو، اس کے ساتھ بیوی بچوں کا کوئی معاملہ نہ ہو، چونکہ وہاں 100% شہید ہونے کے امکانات ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ موت دکھا کے بندہ مانگا جا رہا ہے، موت دکھا کے کہ اب شہید ہونے کے 100% امکانات ہیں، کون تیار ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے درمیان سے مولوی عنایت اللہ، ایک پتلے دبلے چھریرے بدن کا ایک آدمی جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جناب میں حاضر ہوں، لبیک، مجھے بھیجے۔ تو اس کو بھیج دیا۔ تو میں نے ان کے پمفلٹس پڑھے، جاتے ہی اس نے جناب وہ پمفلٹ لکھا، مرزا جی کا بڑھاپا، ظالم عشق کا سیاپا، مرزا محمود کی دروغ گوئی، چل سو چل، بس پھر وہ اس کے جو تقریر آتی اس کا جواب۔ عنایت اللہ چشتی نے وہاں طوفان کھڑا کر دیا،
مرکز کو آباد کیا. پھر مولانا محمد حیات کو بھیجا جن کو فاتح قادیان کہتے ہیں. تو ان کی داڑھی نہیں تھی، فطری طور پر ہی نہیں تھی، کھودے تھے. تو وہ ہمارے علماء جو ہے نا اس کو پولی مائی کہتے تھے. بیٹھے ہوتے تھے تو مائی صاحبہ ہی لگتے تھے، لیکن علم کا پہاڑ تھا. 4 فٹ کا قد تھا، چھوٹا سا پتلا دبلا سا آدمی ایسے نا ہاتھوں میں اٹھا لے اس کو اکٹھا ہو جاتا تھا. وہ کھدر کا پاجامہ، کھدر کا کرتا، کھدر کی ٹوپی، وہ چھوٹا سا آدمی ایک بیٹھا ہوا ہے. بات کرو تو وہ علم جو ہے وہ زبان سے جاری ہوتا تھا. اللہ اکبر، بڑے سے بڑا مسئلہ پیش کر دو. پھر ان کو بھیجا تو تگنی کا ناچ نچایا انہوں نے. یہ 3-4 آدمی احرار ہی کے پلیٹ فارم سے، شعبہ تبلیغ سے یہ کام کرتے رہے. مولانا عنایت اللہ چشتی، مولانا محمد حیات، مولوی عبدالکریم مباہلہ، مولانا لال حسین اختر، یہ 4 بنیادی آدمی ہیں کہ جنہوں نے مجلس احرار اسلام کے شعبہ تبلیغ کے تحت وہاں کام کیا. گاہے بگاہے جاتے رہے. اور پھر تو ہمارے عام کارکن جاتے رہے. مرزا غلام نبی جانباز تھے، وہ جاتے رہے، اور بھی کارکن تھے. اور احرار کی صفت یہ تھی، شاہ جی کو سننے والے لوگ تھے، جو شاہ جی کو سنتا تھا خطیب بن جاتا تھا. مطلب اس کو کوئی کتاب پڑھی نہیں پڑھی، کسی مدرسے میں گیا نہیں گیا. جامعہ مرزا 5 جماعتیں پڑھا ہوا آدمی تھا، 5ویں کے بعد سکول چھوڑ کے بھاگ گیا. 16 کتابیں لکھی، 16 سال جیل کاٹی ہے. فرمائیں کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ شورش کاشمیری میٹرک پاس تھا، فرسٹ ایئر کی تیاری کر رہا تھا. 1935 کی شہید گنج کی تحریک ہم پر ڈالی گئی کہ مسجد شہید گنج ہے، اس کو بحال کرانا ہے. وہ سکھوں نے اس کو گردوارہ شہید گنج بنا دیا. وہ گردوارہ کہتے تھے، مسلمان مسجد کہتے تھے. تو اس پر لڑائی ہوئی. مجلس احرار نے کہا کہ یہ اس طرح تحریک کی صورت میں نہیں آپ کو ملے گی، مذاکرات کر لیں، ان سے کوئی معاملات کر لیں تو وہ کچھ لے دے کے وہ آپ کو دے دیں گے یہ مسجد. تو نہیں مانے. سازش کی. پنجاب میں اس وقت یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، سر فضل حسین تھا، انگریز کے ناک کا بال تھا. مجلس احرار اس پوزیشن میں تھی کہ اس وقت 1935 میں الیکشن ہونے والا تھا، اور پکی بات تھی، نواب نصر اللہ خان کہتے ہیں کہ مجلس احرار کی پنجاب میں حکومت قائم ہو جانی تھی. اتنا زور تھا پنجاب کے اندر. تو سازش تیار کی کہ یہ مسجد شہید گنج کا ملبہ ان پہ گرایا جائے. یہ اگر تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو جماعت ان کے خلاف قانون ہو جائے گی، اور اگر شامل نہیں ہوتے تو مسلمانوں کی نگاہوں میں معتوب ہو جائیں گے. تو شاہ جی نے کہا کہ ایک ایسا کام کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، مسجد نہیں ملنی، میں اپنے کارکنوں کو اس میں ملوث کر کے ان کو مروانا نہیں چاہتا. یہ ظلم ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ نقصان ہے، غلط راستہ ہے، میں کیسے اپنے کارکنوں کو اس میں دھکیل دوں. تو مسلمانوں کے اس میں معتوب ہو گئے. اور پھر الیکشن میں بہرحال اس میں بھی بڑی سیٹیں لیں. دوسرے نمبر پر پنجاب میں مجلس احرار تھی. تو یہ انتخابات میں بھی حصہ لیا. اسی دوران کوئٹہ میں زلزلہ آ گیا تو مجلس احرار نے، کوئٹہ پورا شہر تباہ ہو گیا 1935 کے زلزلے میں. تو پوری قیادت وہاں پہنچ گئی. مولانا غلام غوث ہزاروی بھی اس وقت احرار میں تھے. 1933 میں مجلس احرار میں وہ آ گئے تھے. اور مجھے خود انہوں نے خط لکھا، میری خط و کتابت چلتی رہی حضرت سے دور آخر میں. 12-13 صفحات کا خط لکھا تھا مجھے. تو اس میں بتایا کہ میں 1933 میں مجلس احرار میں آیا. وہ وہاں پہنچے، لوگوں کے مکانات تعمیر کیے، مریضوں کو ان کا علاج کیا، زخمیوں کا علاج کرایا، جو فوت ہو گئے تھے ملبے سے نکلے ان کی تدفین کی گئی. وہاں ایک محنت کی. مقصد ہے کہ یہ سماجی خدمت میں بھی لگے رہے، سیاسی شعبے میں بھی کام کرتے رہے، تبلیغ کے شعبے کے اندر بھی لگے رہے. آپ اندازہ کریں کہ 15 روزنامے تھے ہندوستان میں مجلس احرار اسلام کے. 15 روزنامے، 3 تو لاہور سے نکلتے تھے، پشاور سے بھی روزنامہ احرار نکلتا تھا، سہارنپور سے روزنامہ احرار نکلتا تھا، لاہور سے روزنامہ احرار، روزنامہ آزاد، روزنامہ مجاہد لاہور سے نکلتے تھے. معاون اخبار اور تھے، 6 روزہ زمزم تھا، بجنور سے ہفت روزہ مدینہ تھا، بلکہ 6 روزہ تھا وہ بھی. اور پورے ہندوستان سے اخبارات تھے. اور یہ سب کچھ انہوں نے انگریز کے خلاف اور انگریز کے ایجنٹ قادیانیوں کے خلاف ان سارے وسائل کو صرف کر دیا تھا، کھڑا کر دیا تھا. تو شاعر تھے، ادیب تھے، صحافی تھے، وکیل تھے، اللہ اکبر، ہر تاجر تھے، ہر طبقے کا آدمی موجود تھا. یہاں تو سیٹھ بھی آئے تو دین پر مال قربان کرتے تھے. ہاں، شیخ اسام الدین اتنا بڑا سیٹھ آدمی تھا، کرائے کے مکان میں جناب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایسے ہی ہے.
تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ دور پوری قوت سے طاقت سے مجلس احرار نے اس کو گزارا اور قادیان میں مرکز قائم کیا. سارا سلسلہ چلتے چلتے پاکستان بن گیا. اور وہ جو تحریک کشمیر چلی تھی علامہ اقبال سے ملاقاتیں کی. اور حضرت انور شاہ صاحب نے 2 آدمیوں کو، میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، کہ علامہ اقبال پر ڈپیوٹ کر دیا، ڈیوٹی لگا دی. انہوں نے کہا شاہ جی ہم جفا مار لو. انور شاہ نے کہا شاہ جی اقبال نے جفا مار لو حضرت لاہوری کو اور شاہ جی کو. حضرت لاہوری تو تھے ہی لاہور میں، ہر دوسرے تیسرے دن تانگے پہ بیٹھتے سیدھے اقبال کے گھر. شاہ جی لاہور میں آئے سیدھے اقبال کے گھر. انہوں نے اپنے خط میں لکھا اقبال نے کہ آج مولوی عطا اللہ شاہ صاحب آئے. دیکھیں آج مولوی عطا اللہ شاہ صاحب آئے، ختم نبوت پر بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مجھ پر انہوں نے واضح کی. تو اس نے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا اور مرزا بشیر الدین کا سارا پلان جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ان بزرگوں کی توجہات اور مستقل باخبر رکھنا، اور اس پر اقبال نے پھر 4 مقالے لکھے قادیانیت کے خلاف. پھر اس نے نظمیں لکھی، شعر لکھے اس نے. تو یہاں لا کے کھڑا کیا. اس کا ایک بھائی قادیانی تھا، اس کی اولاد آج بھی موجود ہے. اس نے کتاب لکھی مظلوم اقبال، اور اس میں اس نے لکھا کہ اچھا بھلا وہ احمدی ہو گیا تھا، یہ حراریوں نے ایسا اس کو گمراہ کیا اقبال کو کہ اس کو واپس لے گئے، اس کو مرتد کر دیا. تو یہ خیر ہم نے کہا چلو یہ تو تسلیم کیا نا کہ ہم اس کو واپس لے آئے. متاثر ہوئے تھے، قادیانی نہیں ہوئے تھے، متاثر ہوئے تھے. ہر محاذ پر کام کیا. آپ دیکھیں پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد یہاں 1953 کی تحریک چلی. کیوں چلی؟ کہ پاکستان کے اقتدار پر قادیانیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. پہلا وزیر خارجہ مسٹر ظفر اللہ بنا. یہ وہی ظفر اللہ ہے کہ جس نے پاکستان بنتے وقت جو باؤنڈری کمیشن تھا کہ جس میں پاکستان کا نقشہ بن رہا تھا کون کون سا علاقہ پاکستان میں آنا ہے، اس نے وہاں گڑبڑ کی. تقسیم یوں ہو رہی تھی کہ ضلعی بنیادوں پر کہ یہ ضلع ہے یہ گرداسپور کا، تو اس کی یہ تحصیلیں ہیں، کل آبادی اس ضلع میں کس قوم کی ہے جو اکثریت میں ہے یہ ضلع اس کو دے دیا جائے. تو گرداسپور ضلع کی آبادی اگر پوری جو ہے وہ اس کو شمار کیا جاتا تو پورے ضلع کی آبادی مسلمانوں کی اکثریت تھی. کسی بستی میں مسلمان اقلیت میں تھے، کسی میں اکثریت میں تھے. تو انہوں نے سازش یہ کی کہ قادیان جو ہے اس کو الگ اس کی مردم شماری کی جائے، اس کو ضلعی بنیادوں پر اس کی آبادی کا شمار نہ کیا جائے. تو قادیان میں مسلمان ہونے کے جو دعوے دار تھے وہ یہ تھے اور باقی وہاں سکھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں تو نہیں بنتی. قادیان کو کاٹا انہوں نے کہ یہ پاکستان میں نہ جائے، ورنہ ہمیں پورا ضلع ملتا گرداسپور. اس میں فیروز پور بھی آتا تھا، اس میں بٹالہ بھی آتا تھا، اور اس میں قادیان کا جو قصبہ ہے یہ بھی اس میں آ جانا تھا. لیکن انہوں نے محروم کیا. اور پٹھان کوٹ بھی اس میں آتا تھا. پٹھان کوٹ واحد علاقہ ہے جہاں سے کشمیر کو یعنی زمینی راستہ ہندوستان کو ملا کشمیر جانے کے لیے. ورنہ اگر یہ ضلع گرداسپور پاکستان میں آ جاتا، یہ سازش نہ کرتے، تو ہندوستان کے پاس کشمیر میں داخل ہونے کے لیے زمین کا کوئی راستہ نہیں تھا. یہ سازش کی انہوں نے، مسٹر ظفر اللہ نے کی. یہ باؤنڈری کمیشن میں بیٹھا جا کے یہ خبیث. اور اس وقت مسلمانوں میں مجلس احرار اسلام واحد جماعت تھی جنہوں نے کہا اس کو باؤنڈری کمیشن سے نکالو، یہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے، یہ ایک غیر مسلم کمیونٹی کا یہ نمائندہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، اس کو نکالو، بارے میں نقصان پہنچائے گا. پہنچا گیا وہ. تو آج تک ہم رو رہے ہیں. کشمیر کو دیکھ لیں. ہاں وہ لے گئے اپنا، انہوں نے قبضہ کر لیا، قانونی طور پر صوبہ بنا لیا. ہم اسی کو سنبھالتے پھر رہے ہیں آج تک. اس کو ہم نے کیا لینا ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ظفر اللہ نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانیت کی تبلیغ کے مراکز بنا دیا. اور مرزا بشیر الدین کی تقریریں تھیں کہ پاکستان میں عنقریب احمدیت کی حکومت قائم ہو جائے گی. بلوچستان کو انہوں نے خاص طور پر ہٹ کیا، اور یہ بھی سازش تھی. پیچھے ان کے عالمی استعمار تھا. بلوچستان ہماری جان ہے کہ وہاں پر جتنے معدنی ذخائر ہیں اگر ان کو استعمال میں لایا جائے تو پاکستان
بہت ترقی کر سکتا ہے. نہ ہمیں تیل نکالنے دیتے ہیں، نہ ہمیں وہاں سے تانبا نکالنے دیتے ہیں، نہ کوئلہ نکالنے دیتے ہیں. وہاں سونا بھی ہے، سونا بھی نہیں نکالنے دیتے ہمیں. تو یہ ساری سازش تھی. تو اس نے کہا 1952 گزرنے نہ پائے احمدیوں یہاں پاکستان کی احمدیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو 52 کا سال جب گزرا تو آخری رات تھی 31 دسمبر 1952. عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی چنیوٹ میں. تو ختم نبوت کانفرنس تھی، مجلس احرار ہی وہاں کیا کرتی تھی کانفرنس، آج بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو وہاں تقریر کرتے ہوئے شاہ جی نے کہا مرزا بشیر الدین کہ تمہارا 52 ختم ہو گیا، یہ 12 بج گئے، تمہارے 12 بج گئے، ختم ہو گیا 52. اب عطا اللہ شاہ کا 53 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو سامنے آؤ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو. تو پھر تاریخ چلی الحمدللہ. اس تاریخ میں بھی قربانی مسلمانوں نے دی. 10,000 سے زائد لوگوں کو گولیوں سے بھونا گیا. اور ان قادیانیوں نے، انہوں نے فوجی وردیاں پہن کے، فرقان بٹالین کی وردیاں پہن کے انہوں نے مسلمانوں پر گولیاں چلائیں. لاہور کے مال روڈ کو انہوں نے سرخ کیا. انہوں نے لاشوں کا فرش بچھایا، ان لاشوں کو اٹھایا اور اٹھا کے جا کے انہوں نے چھانگا مانگا کے جنگلوں میں اس کو جلایا، اور کچھ کو وہیں جلا کے راوی میں ان کو بہایا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ختم نبوت کے جھنڈے کو گرا نہیں سکے، اس پرچم کو نہیں گرا سکے، وہ اس آواز کو نہیں دبا سکے. وہ اتنا تشدد کیا انہوں نے، استغفر اللہ. یعنی وہ اس وقت پہلا مارشل لا لگا، جنرل اعظم خان تھا یہاں، بڑا ہی کوئی بدبخت انسان تھا کہ جس نے پہلا مارشل لا لگا کے لاہور میں یہ گولیوں کا اس نے آرڈر کیا. یہاں ملتان میں پہلے دن 6 آدمی شہید ہوئے، یہ چوک بازار میں. اور ایک بچہ تھا جو جوتیاں گانٹتا تھا، موچی تھا، وہ اٹھا، اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ختم نبوت کا جلوس ہے. وہ شامل ہو گیا. اور ولی محمد کی مسجد آگے آتی ہے تو ساتھ تھانہ کپ ہے، وہاں سے وہ انسپیکٹر صاحب نکلے، تھانے دار صاحب. یہ تھانے داری مزاج بھی شروع سے ہی ایسا ہے، اللہ رحم اللہ، جس کو اللہ کوئی شریفانہ مزاج دے دے. تو تھا وہ مسلمان، اور وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، میں گولی چلا دوں گا. اس نے کہا ہم نہیں ہٹیں گے، ہم تو حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہیں، ہم آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے. ختم نبوت کا نعرہ لگا. اس نے کہا میں وارننگ دے رہا ہوں، گولی چلا دوں گا. تیسری دفعہ اس نے وارننگ دی. اس نے کہا ہم نہیں ہٹیں گے. وہ بچہ آگے کھڑا تھا، اس نے کہا ہٹ جا، گولی مار دوں گا. اس نے گریبان کھولا، اس نے کہا مارو گولی. تو 3 گولیاں اس نے اپنے سینے پہ کھائیں اور وہ شہید ہوا. پہلے دن 8 تھے شہداء، ان کے جنازے اٹھے اور ان کی قبریں جو ہیں آج بھی عیدگاہ میں موجود ہیں، بے نام و نشان. جس پر مزار تو بن گیا ہے، فرش بنا دیا اس کا، لیکن کیا معلوم کہ تہ خاک تماشا کیا ہے. وہ کس بلندی پر اور کس درجے پر وہ پہنچے ہوئے ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو گئے تھے. دیکھیں اس پر نظم لکھی ساغر صدیقی نے، وہ درویش شاعر تھا، جی پینے پلانے والا تھا. تو ایمان تو اندر ہوتا ہے نا. اس نے نظم لکھی بڑی طویل، ملتان پوچھتا ہے 100 سلام تم پر، جی پتہ نہیں کیا کہا تھا، بڑی طویل نظم تھی اس کی. تو ہم نے تو ہر شعبے کے آدمی کو ختم نبوت کے محاذ پر لا کر کھڑا کیا. استاد دامن تھے پنجابی کے شاعر، وہ آ گئے. سیف الدین سیف تھے، فلموں کے گانے لکھنے والا تھا، اس نے شہدائے ختم نبوت پہ نظم لکھی. شورش کاشمیری ادیب، شاعر، صحافی، اتنی اس کی ٹکر کا آدمی اس کے بعد آج تک پیدا نہیں ہوا. جب چاہو جو چاہو اسے لکھوا لو. فی البدی کھڑے کھڑے وہ 3-4 نظمیں کہہ دیتا تھا. ہائی کورٹ میں پیشی بھگتنے آیا تو واپس جیل جانا تھا، جیل سے آیا، وہیں بیٹھے بیٹھے 3 نظمیں لکھوا دی، بولتا رہا لکھو 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 لکھو. پیشی بھگتی چلے گئے، اگلے پرچے میں چھاپ دینا. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ایسے ہی ہوتا ہے جذبات میں ماشاء اللہ. وہ میز توڑ خطیب ہم نے سنے ہوئے ہیں، وہ افتخار الحسن تھا، مولوی کوہاڑا مشہور تھا، اس کی تقریریں سنتے وہ تاڑ کر کے مکہ مارتا، میز توڑ دیا. ہاتھ میں سوٹی ہوتی، چھڑی، وہ پھینکتا اور یوں کہتا بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، ہائے 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 نہیں سمجھے. تو وہ یوں پھینکتا تھا، وہ لوگ اس کی چھڑی کو وہ قابو کر لیتے تھے کہ واپس دو مجھے. خیر اللہ آپ کو خوش رکھے. وہی ہوش سے بیٹھے. تو کیا بات کر رہا تھا، یہ سارے طبقات کو ہم نے ساتھ لیا. پھر 1953 کی تحریک برپا کی گئی اور
اس تحریک میں تشدد ہوا، ہم نے تشدد برداشت کیا، ہمارے اکابر عدم تشدد کے علم بردار تھے، انہوں نے تشدد نہیں کیا، قادیانیوں نے کیا، ریاست نے کیا۔ تو شاہ جی نے کہا تھا کہ میں نے اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ٹائم بم نصب کر دیا، تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا یہ پھٹے گا اور اس کی تباہی جو ہے وہ دشمن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دشمن کی تباہی ہوگی، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو 53 اور 1974 20 سال ہی گزرے نا، تو 20 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تحریریں جن کو لکھنے اور بولنے والے جو الفاظ تھے ان پر ہمارے بزرگوں کو قیدیں ہوئیں، تشدد ہوا، جیلیں بھگتی انہوں نے، وہ الفاظ قانون کا حصہ بنے، وہ آئین میں شامل ہوئے وہ الفاظ۔ تو وہ قربانی تھی شہداء ختم نبوت کی، ہمارے اکابر کی اور رضاکاروں کی، یہ ان کی قربانی تھی الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ ہمیں مل گیا۔ لیکن اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا تھا، آگے چلنا تھا اس کام کو لے کے۔ تو 1953 کی تاریخ کے نتیجے میں مجلس احرار اسلام جو ہے وہ خلاف قانون قرار دے دی گئی، جماعت پر پابندی لگ گئی۔ آج جو ٹیلی فون ایکسچینج ہی لگا دیے مجھے آپ نے، خیر جماعت خلاف قانون ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے کو کام تو کرنا تھا نا، یہ لوگ فارغ بیٹھنے والے تو نہیں تھے۔ تو 1 سال تو یہ جیلوں میں رہے سارے۔ 1954 میں آہستہ آہستہ رہا ہونے شروع ہوئے، قاضی احسان احمد رہا ہوئے، مولانا محمد علی جلندری رہا ہوئے، تو جلدی رہا ہو گئے تھے۔ شاہ صاحب 54 کے آخر میں آئے، تقریباً 1 سال کراچی سے گرفتار ہوئے، سکھر جیل میں آئے، اور سکھر جیل میں اس قدر ناقص غذائیں دی گئیں، اتنی اذیت دی گئی کہ شاہ جی کو وہاں بہت ساری بیماریاں لگ گئیں، شوگر بھی وہیں لگی۔ لمبا قصہ ہے، آپ کو عجیب واقعہ سنو۔ میرے والد صاحب سناتے تھے، وکیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ بھی گئی تھی ملنے سکھر جیل میں والد صاحب کو لے کے، تو وہاں سپرنٹینڈنٹ جو تھا اس کے دفتر میں ملاقات ہوتی تھی کہ یہ 1 کلاس قیدی ہیں، تو وہ پتہ نہیں یہ کوئی پیغام باہر ایسا ویسا نہ دے دیں کوئی۔ تو شاہ جی نے سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں فرمایا کہ یہ ہمارے سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اور بہت ہی اچھی طبیعت کے آدمی ہیں، بہت ہی، کوئی نہیں جی چلنے دیں، یہ میرے ساتھ مستقل معاملات ہیں چلتے رہتے، بڑی اچھی طبیعت کے آدمی ہیں، اور انہوں نے مجھے جس سیل میں بند کیا ہے وہ دوسری منزل پر ہے، اس کے اوپر ٹین کی چھت ہے۔ اچھا وہ سکھر جیل جہاں ہے اس کے ساتھ ہی دریا ہے، تو وہاں سے حبس اور گرمی کے دنوں میں اس قدر شدید مطلب وہ گرمی آتی تھی، فرماتے تھے دن کو بھی چھت جو ہے وہ تپ جاتی تھی، دیواریں تپ جاتی تھیں، آگے جنگلہ تھا لوہے کا، اسی کمرے میں بیٹھنا، اسی میں سونا، اسی میں نماز، اسی میں تقاضے پورے کرنا بولو براز کے۔ تو شاہ جی کے جسم پر نا پھوڑے نکل آئے تھے، سارا جسم پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہتے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی دوسرے سیل میں بند کر دیں، کوئی نیچے مجھے جگہ دے دیں، اوپر یہ کیفیت ہے میں سانس بھی لیتا ہوں تو وہ سلاخوں کے ساتھ منہ لگا کے میں تازہ ہوا کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ کیفیت ہے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا، وہ سامنے بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں وہ آدمی ہوں کہ میرے وجود سے کبھی کسی انسان کو راحت نہیں ملی۔ کمال ہے، میں کہتا ہوں کیسا آدمی کہ میرے وجود سے کبھی کسی انسان کو کوئی نفع نہیں ملا، کوئی راحت نہیں ملی، اسی پر قناعت کریں۔ کیسا بدبخت آدمی تھا۔ تو شاہ جی نے کہا یہ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے وجود سے کبھی کسی انسان کو نفع نہیں پہنچا۔ اس جیل کو بھگتا، 54 میں رہا ہوئے۔ اس دوران میری والدہ بہت شدید بیمار ہو گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی نبض بھی نہیں مل رہی تھی، بہت شدید بیمار ہو گئی۔ تو گھر والوں نے سوچا، ہماری نانی اماں تھی اور بھی ہر نانی اماں ساری زندگی شاہ جی کی جیلوں کو ہی دیکھتے آئے، اس نے تو زندگی ایسے گزاری ہماری نانی اماں نے۔ تو انہوں نے سوچا کہ درخواست دے دی جائے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بس اب چند لمحوں کی مہمان ہے، چند گھنٹوں کی، بس زندہ نہیں رہ سکتی ہے، تو پیرول پر رہا کروا لیا جائے شاہ جی کو۔ یہ ایک اصطلاح ہے قانون کی، ایک رعایت ملتی ہے کہ کسی جنازے میں شریک ہونا ہو یا کوئی شدید بیمار ہو تو کچھ دیر کے لیے حکومت رہا کر دیتی قیدی کو کہ وہ آ کر دیکھ لے، جنازے میں شریک ہو جائے۔ تو پیرول کی درخواست دے دی جائے کہ بیٹی کی حالت
جو ہے وہ غیر یقینی سی ہے. تو اچھا اسی دوران کچھ طبیعت بحال ہو گئی والدہ کی، تو وہ کانوں میں یہ آواز پڑ رہی تھی، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ ابا جی کے لیے پیرول کی رہائی اس کی درخواست مت دینا. ساری زندگی میرے باپ نے بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ آخری میری وجہ سے ان کی پوری زندگی پر یہ ایک نشان لگاؤ، یہ کام نہ کرنا. تو اللہ نے پھر صحت بھی دے دی. آہستہ آہستہ جب رہا ہو کے آئے تو ان کی طبیعت کافی بہتر ہوگی. تو جیل سے خط بھی لکھا، تو والدہ ہی خط لکھتی تھی اور شاہ جی جواب دیتے تھے بیٹی کو. تو اس میں لکھا کہ مجھے بہت راحت ہوئی کہ میری بیٹی نے میری بیٹی ہونے کا حق ادا کیا، مجھے تم سے یہی توقع تھی. تو یہ وہ عزیمت کا راستہ ہے، ورنہ لوگ تو معافی مانگتے. اور اسی 53 کی جیل میں شاہ جی پھر کراچی میں رہے، کراچی سے سکھر آئے، سکھر سے پھر لاہور آئے، یہاں انکوائری کمیشن بنا ہائی کورٹ میں. تو یہ سارا سلسلہ یہاں چلتا رہا. اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ کمزور طبیعت کے ہمارے مولوی حضرات تھے. ہر جگہ ہوتے ہیں بھی کمزور طبیعت کے، صرف مولویوں میں ہی نہیں ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، کمزور طبیعت کے بھی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے معافی نامے لکھ دیے. تو شاہ جی کو پتہ چلا تو شاہ جی نے ان سب کو بلایا، ان کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے یہ کل کچھ لوگ یہاں سے رہا ہو کر گئے ہیں لاہور سے، سینٹرل جیل سے. تو تم نے دیکھا وہ کس طرح گئے ہیں؟ میں نے ان کے ہاتھ چومے ہیں. وہ سارے اخلاقی قیدی تھے. کوئی چوری میں آیا ہوا تھا، کوئی ڈکیتی میں آیا ہوا تھا، کوئی جیب تراشی میں آیا ہوا تھا، کوئی شراب، کوئی جوا، اس میں آئے ہوئے تھے. لیکن ان کی ضمانتیں ہو گئی، کیس تو باقی تھا، ضمانت ہو گئی. انہوں نے اپنے سامان باندھ کے وہیں رکھے بارک میں، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ہماری امانتیں تمہارے پاس پڑی ہیں، ہم جا رہے ہیں، ضمانت ہو گئی ہے، ہفتے 10 دنوں میں ہم واپس آئے. من لگے کہ یہ گناہ کا کام کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے جرم پر اس طرح استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے. بدبختو، یہ کس تحریک میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں، تم اس میں کمزوری دکھا رہے ہو. ہم سے تو وہ اچھے ہیں، میں نے ان کے ہاتھ چومے ہیں. تو شاہ جی ہمیشہ رہتے بھی انہیں لوگوں میں ہی تھے. جیل میں ایسے لوگوں کے اندر ہی رہتے تھے جو اس قسم کے معاملات میں گرفتار ہو کر آئے ہوتے تھے. ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. وہ سگریٹ پینے والے ہوتے تھے، شاہ جی ان کے لیے سگریٹوں کی ڈبیاں منگواتے تھے، انہیں تقسیم کرتے تھے، اور پھر ان کو دعوت دیتے تھے اور ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے گپ شپ میں. ان کی باتیں سنتے تھے، سناتے تھے. پھر نماز کا وقت ہوتا تو کہتے میں نے تمہارے ساتھ شیئرنگ کی ہے، اب تم میرے ساتھ شیئر کرو، نماز پڑھو میرے ساتھ آ کے. تو وہ نماز پڑھتے تھے. پھر شاہ جی ان کو قرآن بھی پڑھاتے تھے، ان کو مسائل بھی بتاتے تھے. تو کئی لوگ ایسے تھے کہ ان کی اصلاح ہو گئی. وہ جب جیل سے باہر نکلے تو وہ بھی ختم نبوت کے مبلغ بنے ہوئے تھے. یہ ہے کام. لوگوں سے نفرت نہیں کی جاتی، لوگوں سے محبت کی جاتی ہے. نفرت تو گناہ سے کی جاتی ہے، نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، غلط کام سے نفرت کی جاتی ہے. اور مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے. میں ان کے بیانات بہت سننے جایا کرتا تھا وہاں رائے گڑھ میں. کئی گھنٹے بیان کرتے تھے اور ایسے ہی بس دریا بہتا چلا جاتا تھا. اللہ نے کمال ان کو علم عطا فرمایا. ایک دن انہوں نے ایک جملہ کہا، یہ ضیاء الحق کا دور تھا. انہوں نے کہا دوستو بزرگوں، اسلام میں گناہ گار سے نفرت جائز نہیں، نفرت گناہ سے کی جاتی ہے. اگر اسلام میں گناہ گاروں سے نفرت جائز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں اور کافروں کو سینے سے نہ لگاتے، ان کو دعوتیں کر کے ان کو کھانے نہ کھلاتے. حضور نے ان کو سینے سے لگایا، محبت دی اور ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی. تو یہ ہے کام. آپ دین کے داعی بننے والے ہیں آگے، میں اس کی مثالیں دوں گا. تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کا نتیجہ پھر اللہ کی مدد ہے، یقینی مدد ہے. اس یقین سے کام کیا جائے. تو 1953 میں جماعت خلاف قانون ہوئی اور تقریباً یہ بحال ہوئی ہے 1962 میں آ کے. درمیان میں 1958 میں 15 دن کے لیے بحال ہوئی، لیکن ایوب خان آ گئے، انہوں نے پھر بین کر دیا.
پھر ایوب خان نے 1962 میں بحال کیا۔ تو اس دوران جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت جو ہے اس کو مستقل جماعت کا نام دے دیا گیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک انجمن بنائی گئی، اس انجمن کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا گیا، تو اس نام سے ایک جماعت بنائی گئی۔ وہ مولوی شفیع علی گال ہے آدھا میری تقریر نہ کرائے ہو، تو یہ باقی حصہ جو ہے پھر اس کو انشاءاللہ موقوف کرتا ہوں، دوسری نشست میں اس کو پورا کروں گا۔ یہ بات مکمل کر دیتا ہوں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنا دی اور اس عنوان سے مستقل اس میں کام شروع کیا گیا، مبلغین کو بھرتی کیا گیا، بھرتی کیا گیا بلکہ ان کو تیار کیا گیا اور حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کو حکم دیا کہ ایک کتاب لکھی جائے نصاب کے اعتبار سے، اور اس میں ختم نبوت کے اس موضوع پر ایسا مضبوط مواد دے دیا جائے کہ ہمارے مبلغ اس کو پڑھ کر تیار ہو جائیں اور وہ آگے نکلیں۔ تو انہوں نے یہ کتاب شاہ جی کے کہنے پر لکھی، عقیدۃ الامت فی معنی ختم نبوت، اس میں لکھا بھی ہے انہوں نے کہ میں نے یہ حضرت شاہ جی کے حکم پر لکھی۔ تو اس طرح یہ کام شروع ہوا۔ مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ پرانے احرار کے، وہ مجلس احرار کے صدر تھے پنجاب کے، جب 1953 کی تحریک چلی پنجاب کے صدر تھے، اور ان کے اور پاکستان کے صدر مولانا غلام غوث ہزار بھی تھے اس وقت۔ مجلس اعلیٰ اسلام پاکستان کے صدر مولانا غلام غوث ہزار بھی تھے، پنجاب کے صدر مولانا محمد علی جالندھری تھے۔ ان کے دستخطوں سے تمام جماعتوں کو دعوت نامے گئے کہ کل جماعتی مجلس عمل بنا رہے ہیں، آل پارٹیز کنونشن کر رہے ہیں برکت علی ہال میں لاہور میں، وہ سارے مجلس احرار کی دعوت پر جمع ہوئے، اور مجلس احرار ہی میزبان تھی تاریخ ختم 1953 کی، 1934 میں بھی، 35 میں بھی، 30 میں بھی، اس سے پہلے، اور 53 میں بھی، سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو اس طرح یہ پھر جماعت خلاف قانون ہوئی، تو پھر اس شعبے کو مستقل جماعت کا نام دیا گیا۔ پوری کی پوری احرار کی قیادت مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت ہے، تمام احرار کارکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن تھے، تمام مجلس احرار اسلام کے دفاتر مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفاتر تھے، مجلس احرار کا تمام پیسہ بیت المال مجلس تحفظ ختم نبوت کا بیت المال اس میں منتقل ہو گیا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ مولانا غلام غوث وہ مجلس میں نہیں گئے، وہ الگ تھلگ رہے۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی مجلس تحفظ ختم نبوت میں آ گئے، امیر شریعت اس کے صدر بنے، قاضی صاحب ناظم اعلیٰ بنے، اور مولانا محمد علی جالندھری مجلس تحفظ ختم نبوت سارے اسی، مولانا محمد حیات، یہ سارا جتنا بھی گروپ تھا یہ مجلس کے اندر آ گیا اور اس میں کام کرتے رہے۔ شاہ جی فرماتے تھے میں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ عہدہ لیا تھا، احرار کا، پھر چھوڑ دیا تھا کہ ہم عہدوں کے لیے کام نہیں کرتے، مشن پر چلتے ہیں۔ یہ عہدہ جو ہے ختم نبوت کے عنوان کا اس لیے میں نے اپنے پاس رکھا کہ میں اسی پر مرنا چاہتا ہوں، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، میں قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا اس عہدے کو، اور قیامت کے دن حضور کے سامنے میں یہ پیش ہو جاؤں گا کہ میں آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ ڈیوٹی دیتا رہا ہوں نوکر بن کے، اور اس کو قبول فرما لیں۔ یہ جذبات تھے۔ تو ہمارا ملتان میں قدیر آباد کا دفتر تھا مجلس احرار کا، وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر بن گیا۔ لاہور میں 2 دفتر تھے ساتھ ساتھ دہلی دروازہ میں، اتنا کام تھا کہ ملاقات کے لیے لوگ روڈ پر بیٹھے ہوتے تھے، شاہ جی کی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے تھے، باری باری لوگ مل کے آتے تھے، پھر دوسرا وفد جاتا تھا، تیسرا جاتا تھا، چوتھا یوں ملاقاتیں ہوتی تھی۔ کام تھا اتنا، دفتر چھوٹے کام زیادہ، آج دفتر بڑے ہیں کام تھوڑا ہو گیا۔ یہ ہے ان کے اندر بڑی کشش تھی۔ تو لاہور کا ایک دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت کو دے دیا، اسی طرح سیالکوٹ کا دفتر تھا وہ مجلس نے لے لیا، گجرانوالہ کا دفتر تھا وہ مجلس کو دے دیا، کراچی کا دفتر تھا مجلس کو دے دیا۔ یہ 1954 میں شاہ جی نے چندہ کیا کراچی تقریر میں، ریکارڈ پر موجود ہے۔ ہاں وہ تو اخبارات میں چھپی، حکومت اخبار نکلتا تھا، اس میں ایک جو ایڈیٹر تھا وہ لکھتا تھا از قلم کفر توڑ خان، اس نام سے وہ لکھا کرتا تھا، اس میں ریدار چھپی۔ تو 10,000 کا وہ اس کی ایڈوانس دے کے وہی جلسے میں کیا اس دور میں۔ تو وہاں پر جناب یہ سارا اخلاص کی بنیاد پر کام تھا۔ ملتان میں بھی پھر دفتر بن گیا، پھر آگے سے۔ تو جب پارٹی بحال ہوئی تو ان حضرات نے
اپنے طور پر ایک مشورہ کیا کہ ہم اس شعبے کو اب اسی طرح ہی چلاتے رہیں گے، آپ مجلس احرار کو چلانا چاہیں تو آپ سیاسی طور پہ اس کو لے کے چلتے رہیں۔ چنانچہ اس پر بھی اتفاق کر لیا گیا، شاہ جی کے گھر ہی میٹنگ ہوئی کہ ٹھیک ہے یہ دفاتر آپ رکھیں۔ تو مجلس احرار نے ایثار کیا، اپنے ہی بھائیوں، اپنے ہی ساتھیوں، اپنے ہی رہنماؤں کو اپنا سب کچھ دے کے ان کو تیار کر کے محاذ پر کھڑا کر دیا۔ ختم بات۔ آج الحمدللہ وہ بھی کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، تو کسی کے کام کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو محروم النعمت ہوتا ہے، حدیث میں بھی یہی آیا ہے۔ تو ہم کسی نعمت سے محروم نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی محروم نہ کرے، ہمیں بھی محروم نہ کرے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ تو ہم تنہا نکلے تھے، آج کتنی جماعتیں بن گئی جو ختم نبوت کے عنوان سے کام کر رہی ہیں۔ جماعت کا نام بھی ختم نبوت کا نام نہیں ہے، لیکن کام ختم نبوت کا کر رہی ہیں۔ جتنی جماعتیں ہیں، جمیعۃ علماء اسلام ختم نبوت کا کام نہیں کرتی۔ جب ضرورت پیش آئے گی وہ کھڑے ہو جائیں گے، جہاں جس کی جو ضرورت ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ آج اسمبلی میں اگر کوئی مسئلہ بنے، جیسے پیچھے بنا حلف نامے کا، تو جمیعۃ علماء اسلام کے نمائندے کھڑے ہو گئے نا، رکاوٹ ڈال دی انہوں نے۔ تو ہمارا مدارس کا نظام، ہمارا عوام کا نظام، ہمارا جماعتی تحریکی نظام، یہ ہم سب ختم نبوت کا کام کرنے والے یا دین کے کسی بھی شعبے کا کام کرنے والے، کوئی جماعت، کوئی ادارہ، ہم سب آپس میں حلیف ہیں، حریف نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے ہیں، دین کی محنت میں نصرت کریں ایک دوسرے کی، بس مت کسی کا راستہ روکے۔ جو کر رہا ہے جتنے وہ اپنی استطاعت سے کر رہا ہے۔ ایک کام میں کر رہا ہوں، دوسرا نہیں کر رہا، ایک کام دوسرا کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، تو اس کو کرنے دیں۔ یہ صورتحال ہے۔ الحمدللہ مختلف تنظیمیں ہیں۔ تو مجلس احرار اسلام پھر 1962 میں بحال ہوئی، اور پھر مختلف موضوعات پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ دفاع صحابہ کا مورچہ بھی سب سے پہلے اسی جماعت نے سنبھالا، ختم نبوت کا مورچہ بھی عوامی سطح پر احتساب کا سب سے پہلے مجلس احرار نے ہی سنبھالا۔ سیاسی اعتبار سے بھی یہ کھڑے تھے۔ جمیعۃ علماء اسلام 1956 میں بنی ہے، پاکستان میں 1956 میں بنی۔ 54 میں مجلس عمل، مجلس تحفظ ختم نبوت بنی 2 سال پہلے، 2 سال بعد 1956 میں جمیعۃ علماء اسلام بنی۔ آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ کوئی دوست پوچھ رہے تھے کہ مولانا غلام غوث ہزاروی پھر کیسے ادھر چلے گئے جمیعۃ علماء اسلام میں۔ وہ ایسے ہے کہ مولانا ہماری جماعت کے صدر تھے پاکستان کے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا احمد علی کو علماء نے یہ تجویز دی کہ جمیعۃ علماء اسلام کا یہاں پر آغاز کیا جائے، اس کی بنا ڈالی جائے۔ وہاں جمیعۃ علماء ہند تھی، تو یہاں اب علماء کیا کرے، مجلس احرار پر پابندی ہے، ورنہ اس میں سارے شامل تھے۔ تو حضرت لاہوری نے فرمایا ایک صورت میں بحال کروں گا کہ مجھے ایک مولوی دے دو۔ انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا جی غلام غوث ہزاروی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو مجلس احرار کے صدر ہیں، وہ کیسے مطلب ادھر آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے غلام غوث دے دو، چونکہ وہ سارے اس علاقے میں معروف آدمی تھے، بڑا کام کیا انہوں نے احرار کے اسٹیج سے۔ تو حضرت ہزاروی کو بلا لیا حضرت لاہوری نے، کہا کہ جی یہ ہماری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی بات سنیں، میں مجلس احرار کا صدر ہوں، امیر شریعت کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی کہیں نہیں جا سکتا، مجھے شاہ جی سے اجازت آپ لے دیں، میں آ جاتا ہوں۔ تو حضرت لاہوری نے شاہ جی کو پیغام بھیجا، کیا آپ سے ایک بندہ لینا ہے؟ ہمیں اللہ کے دین کے لیے ایک بندہ دے دیں۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ آپ لے لیں۔ غلام غوث پیش کر دیا۔ تو غلام غوث پھر جمیعۃ علماء اسلام کے ناظم بنے۔ مفتی محمود صاحب بعد میں آئے، بعد میں عہدیدار بنے۔ اصل کام مولانا غلام غوث نے کیا، پھر ان کے رفقا میں مفتی صاحب بھی آ گئے، ساتھ شامل ہو گئے۔ اگلا جو اجلاس ہوا بنیادی، تو مقصد ہے کہ اس دور میں لوگ لیڈر بھی مانگ لیا کرتے تھے کہ یہ ہمیں گفٹ کر دیں، وہ کہتے ہیں جی یہ قبول فرمائیں۔ آج تو اچھا بھلا جماعت کا رہنما یعنی دن میں وہ جمیعۃ علماء اسلام میں ہوتا ہے اور صبح کو وہ پی ٹی آئی میں ہوتا ہے۔ اب ریورس گیئر لگا ہوا ہے، وہ دن میں پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، شام کو جے یو آئی میں آئے ہوتے ہیں۔ وہ ادھر تماشے لگے ہوئے ہیں، کے پی کے میں، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے، اس کے پی ٹی آئی کے، اس اے این پی کے، وہ ان کے لوگ جو ہے وہ شام کو جو ہے وہ جے یو آئی میں آ رہے ہیں۔ تو یہ پرندے اڑتے اڑتے رہتے، لیکن وہ دور ایسا تھا، لوگ محبت سے مانگ لیتے تھے کہ یہ بندہ ہمیں دے دیں، یہ ہمارے کام کا ہے، کہ لے لو۔ مولانا عبداللہ تھے بکر والے،
وہ بھی احرار میں تھے، تو انہوں نے باقاعدہ تحریر موجود ہے، احرار پر پابندی لگی، مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ بن گئے، شاہ جی کو خط لکھا کہ شاہ جی میں تو سیاسی دین کا آدمی ہوں، آپ نے مجھے محدود کر دیا، محصور کر دیا ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر، تو اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جاؤں، آپ کی مہربانی۔ شاہ جی نے فرمایا شامل ہو جاؤں۔ تو یہ محبتیں تھیں کہ کسی جماعت سے نفرت مت کرو، یہ دین کی جماعتیں ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی ادارہ ہے، مدرسہ ہے، انفرادی اجتماعی جہاں جو کام ہو رہا ہے ایک دوسرے کی نصرت کرو۔ تو آج اس ماحول کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں نا، ہم نے شخصی تصادم شروع کیے ہیں اور شخصیتوں کے بت کھڑے کیے ہیں پہلے ہم نے، پھر ان بتوں کی ہم نے پوجا شروع کی ہے کہ حضرت نے جو فرما دیا بس وہ وحی الہی ہے، حرف آخر ہے۔ نہیں بھائی، وحی الہی قرآن کریم ہے، اور اس وحی کی تشریح حدیث پاک ہے، اس وحی کی عملی صورت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس وحی کی سوسائٹی کے اندر جو نفاذ ہوا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ اجماع امت ہے۔ بختم بات یہ دین کے یہی سورس ہیں ہم تک پہنچنے کے، اس سے باہر جو نکلے گا، یہاں ہم اپنے ایمان کو بالکل کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ قرآن پر، نہ حدیث پر، نہ سنت پر، نہ اجماع صحابہ پر، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف چلتے آئے ہیں وہ انہی راستوں کو ہی ہمیں بتاتے آئے ہیں، انہی پر چلتے آئے ہیں، اور اگر کسی آدمی نے کو اپنی بات کہہ بھی دی ہے تو وہ اگر ان ماخذ کے ساتھ، ان مراجع کے ساتھ، ان بنیادوں کے ساتھ وہ منسوب ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو ہمارے سر آنکھوں پر ہم اس کو دل و جان سے قبول کریں گے، ان کی بات کو چلیں گے۔ لیکن اگر ان کا کوئی تفرد ہے تو بھائی چھوڑ دیں گے، ہم اجماع امت پہ چلیں گے نا، ہم تفرد کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے کہا جی ہمارے کیا منہ کہ ہم کہیں کہ معاویہ جو ہیں وہ غلط تھے اور علی جو ہیں وہ صحیح تھے، وہ باطل تھے اور وہ حق پر تھے، ہمارے کیا منہ، ہم کیوں کہیں؟ یہ تو معاملہ ان کا ہے، حجت ان کے پاس بھی تھی، حجت ان کے پاس بھی تھی۔ ہم نے یہ معاملہ ہے راج مرجو کا، ہم نے ایک کو ترجیح دی دلیل کی بنیاد پہ، یا ان کے ساتھ اکثریت ہے، دوسرے کو ہم نے ترجیح نہیں دی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کی غلطیاں بھی نکالنی بند کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی امت کی کہ صحابہ کی غلطیاں تلاش کر کر کے ان کو جمع کرتے رہو، پھر لوگوں کو بتاتے رہو۔ ہاں وہ غلطیاں اللہ نے معاف کر دی، ہماری تو معاف نہیں ہوئی، ہمیں تو نہیں پتہ، ان کو تو پتہ تھا ہماری غلطیاں معاف ہو گئی، اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا قرآن کریم میں، ختم معاملہ بس۔ تو اب وہ شمار کرنا کیا ہے؟ آج ہم وڈا مولوی بنیا ودے اندے ایک کرتوت فلانے زمانے چی میں آئی، وہ بھائی اب تو اچھا بھلا نیک آدمی ہے، بھائی پرانی باتیں چھوڑ دو۔ ہم مطلب آج کے دور میں پرانی باتوں کو نہیں چھوڑ رہے لوگوں کے، صحابہ کی تو معاف ہو گئی، تو جو ختم معاملہ وہ ختم۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، یہ بھی تو حدیث ہے نا۔ تو مجلس احرار اسلام کو آج 93 سال ہو رہے ہیں، ہم ایک محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قادیان میں بھی ہمیں سب سے پہلے داخل کیا، چناب نگر میں بھی سب سے پہلے ہمیں داخل کیا۔ اس کی رداد اگلے لیکچر میں کہ ہم کیسے داخل ہوئے، وہاں ہم نے کیا کیا اور آج تک کیا کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ ہم کیا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت جی کچھ کہنا کسی نے؟ بہت سی باتیں رہ گئیں، یہ تو چلتا رہے گا، میرا کوئی موضوع ایک نہیں ہے، متعین نہیں ہوں، وہ خطابت کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، تقریر کا موضوع ہوتا ہے، لیکچر متعین ہوتا ہے، خطابت کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، یہ بے پناہ ہوتی ہے۔ اور وہ مولانا دوست محمد قریشی نے عجیب جملہ لکھا رہے مولانا امیر شریعت پر، کہتے ہیں خطابت ان کا فن نہیں فطرت تھی، کمال ہے۔ تو ہم اس درجے پر تو کہاں ہم نے پہنچنا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن بہرحال اس کی تجلی جو ہے وہ ضرور ہم پر پڑی ہے، تجلی ضرور پڑی ہے، روشنی ہمیں وہیں سے ملی ہے، تو ہمیں بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہم بات کر جاتے ہیں، بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔